سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے زرمش کو اپنی بھاری بوجھل آنکھیں کھولنی پڑی۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے گرد سب گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ واپس آنکھیں میچ گئی، اپنے ہاتھ سر پر رکھتے سر کو زور سے دبایا۔ جب بند آنکھوں کے اوپر دیور گاڑی کا آخری منزل لہرایا، ابرار نے اسے جوس کا پیک ڈبہ تھمایا تھا۔ اس کے بعد ذہن پر زور دیتے زرمش نے واپس آنکھیں کھولی اور سر گھومنے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غائب دماغی سی نظریں چاروں طرف دوڑنے لگی۔ جب کچھ لمحے بعد منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ گلابی رنگ کی لمبی دیواریں جس پر الگ الگ عورتوں کی رقص کرتی تصاویر پورٹریٹ ہوئی تھی۔ ساتھ تصویر کے ارد گرد گولڈن بتیوں کی لڑیاں روشن تھیں۔ کمرے کے وسط میں مسہری تھی جس پر سرخ ریشم کی چادر تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بڑے سائز کا اسپیکر رکھا تھا اور دوسرے کونے میں کپڑے ٹانگنے کا سٹینڈ جس میں رنگین چمکدار کپڑے ٹنگے تھے۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھنے میں لگی تھی۔ سر درد جیسے بھول گیا تھا۔ مسہری کے برابر میں چھوٹا ٹیبل تھا جس پر اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ خوشبو زرمش کے وحشتناک لگتی۔ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ سامنے ہی لکڑی کا دروازہ تھا جس میں کانچ کے رنگین شیشے ثبت تھے۔ ابرار اس کے ہونٹوں سے نئی جنبش کی شدت سے کچھ غلط ہو جانے کا احساس اس کی روح تڑپا رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوئی تو احساس ہوا کہ جسم ہلکا ہلکا ہے۔ نظر خود پر پڑی تو بے اختیار ہاتھ دل پر گیا اور آنکھیں پھٹنے کو ہوئیں۔ اس کے جسم پر عبایا تو دور دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ دل اس خیال پر تڑپ اٹھا کہ کیا وہ لٹ چکی ہے، اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، پر اگلے ہی لمحے اپنے ذہن نے نفی کی۔ نہیں، اسے اپنے وجود میں کوئی بدلاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں کچھ لمحے اطمینان ہوا اور اگلے ہی پل وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ زور سے دروازے کو اپنی جانب کھولا تو وہ نہ کھلا۔ ایک کوشش باہر کی جانب دھکا دے کر کھولنے کی لیکن اثر ندارد۔ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو پکڑتی وہ کمرے میں کھڑکی تلاش کرنے لگی، پر وہاں وہ ہوتی تو ملتی۔ اس کا دل اسے گواہی دے چکا تھا کہ وہ غلط مقام پر پہنچ چکی ہے۔ باہر سے آتی رقص کی آوازیں اس کو یہ بتانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ بچی نہیں تھی۔ ایک عمر زمانے کی ٹھوکروں میں گزاری تھی، پر باہر کی دنیا اتنی بری اور خوفزدہ نہیں تھی جتنا یہ کمرہ تھا۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے، پلیز کھولو اسے۔ آنسو قطار در قطار موتیوں کی لڑی کی صورت بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو پیٹنے لگی۔ خدا کے لیے کھولو اسے۔ وہ بری طرح دروازے کو پیٹنے لگی تھی جیسے توڑنے کی جستجو میں ہو۔ کسی خیال کے تحت وہ کوئی بھاری چیز کمرے میں تلاش کرنے لگی جس سے وہ یہ دروازہ ٹوٹ جائے، جس پر وہ بھی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد اس کے ہاتھ سن پڑنے لگے۔ تھیلیاں سرخ ہوتی خون چھلکانے لگیں۔ وہ بے بس ہوتی مسہری پر بیٹھ گئی اور زار قطار رونے لگی۔ وہ تو اپنی قسمت سنوارنے نکلی تھی، اسے کیا خبر تھی قسمت اسی پر الٹ دی جائے گی۔ افسوس یہ تھا اتنی تجربہ کار ہونے کے باوجود وہ کسی انجان پر اتنی جلدی بھروسہ کر گئی تھی۔ تمہیں کیڑے کھائیں ابرار، تم کتے کی موت مرو، تم روڈ پر نکلو اور ٹینکر تمہیں کچل جائے، بے غیرت۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ابرار کو بددعائیں دے رہی تھی۔ زرجمان نے نعرہ بی بی کی ہم شکل جاگ گئی ہے، کافی شور مچا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی، زرجمان نے زور سے اس لڑکی کے پاؤں پر اپنا جوتا مارا اور فکر مندی سے بانو بھائی کی طرف دیکھا جو ریشم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سچ شکر بانو بھائی نے یہ سنا نہیں۔ اگلے ہی لمحے زرجمان اس لڑکی کا ہاتھ دبوچتی اسے کمرے رازداری میں لے گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا۔ اگر دوبارہ تمہارے منہ سے انارا کا نام نکلا یا تم نے کسی سے کہا کہ وہ لڑکی انارا کی ہم شکل ہے تو تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ باقی دونوں لڑکیوں کو بھی بتا دو، سمجھی؟ اسے کہتی زرجمان پیچھے مڑی تو اپنے عین پیچھے ریشم کو دیکھتے ٹھٹک گئی۔ کیا چل رہا ہے زرجمان تمہارے دماغ میں؟ اور انارا کی ہم شکل کون؟ کہیں کسی خطرناک خدشے کے تحت ریشما نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ ریشما کی بات سنتے زرجمان کمینگی سے مسکرانے لگی، پھر پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو گھورا جو اب تک وہیں کھڑی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور ابھی پیٹنے دو اس لڑکی کو دروازہ۔ زرجمان کے حکم صادر کرنے پر وہ لڑکی چلی گئی، جبکہ ریشما بامیں سکیڑتی زرجمان کو دیکھنے لگی۔ ابھی ذہن پر زور مت ڈالو ریشما، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، ابھی تو میں نے ایسا جال بچھانا ہے جو سب کو دنگ کر دے گا۔ اپنے بال جھٹکتے زرجمان وہاں سے چلی گئی، جبکہ ریشما مسکراہٹ دباتی زرجمان کے پیچھے چل دی۔ اسے اشتیاق تھا وجیہہ کی دوسری بیٹی کو دیکھنے کا۔ کیا ان کے کوٹھے پر اب دو مجسم حسن تھے؟ واشنگٹن میں موجود وہ پورا گھر ویل فرنش تھا، چھوٹا سا مگر تھا خوبصورت۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب سے لکڑی کی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھیں، یعنی اوپر بھی ایک فلور تھا، اور بائیں جانب وال کے پاس بڑا سارا ونڈ شیپ شیشہ تھا
جس کے نیچے ٹیبل تھی جس پر چھوٹے چھوٹے شو پیس تھے، درمیان بڑا سا لاؤنج تھا جس میں سفید ہی صوفے تھے، بائیں جانب سامنے بڑا سا اوپن کچن تھا اور اس کے برابر میں سفید رنگ کا ہی ووڈن ڈور، کچھ فاصلے پر ایک اور دروازہ، اور اسی رو میں بنے وہ 3 کمرے تھے، یعنی نیچے کے پورشن میں کل 3 بیڈ روم تھے۔ صوفے یوں لگے تھے کہ بیٹھنے والے کی کچن کی طرف پشت ہوتی اور سامنے وال پر بڑے سائز کا LED لگا ہوا تھا۔ تم مسٹر XYZ، یعنی میرے سرونٹ، یہ رہا کچن۔ ایلف کے کہنے پر اس نے ایک مرتبہ پھر نظر کچن پر ڈالی تو کچن کیبنٹ سے ہوتی اس کی نظر واشنگ سنک پر آ ٹھہری جہاں برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ عارضہ خانزادہ کو اچانک گھن سی آئی تھی۔ اس کے گھر میں اس سے 10 گنا بڑا کچن موجود تھا، وہ خود بھی کوکنگ کرتا تھا، لیکن اتنا گند۔ عارضہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ایلف دانتوں تلے انگوٹھا دبا گئی۔ تھوڑی فکر ہوئی کہ اتنے برتن دیکھ کر اگر وہ بھاگ گیا تو، یا وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، میں آج تمہاری مدد کروں گی، اور یہ برتن میں بیمار تھی اس لیے جمع ہو گئے، ورنہ میں بہت صفائی پسند ہوں۔ ایلف کی وضاحت دینے پر عارضہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھا کہ ایلف نظریں چڑھاتے آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اپنا ماتھا مسلتے اس نے خوف سے سوچا۔ فی الوقت وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہا ہے۔ اکلاتی لفظ ادا کرتے اس کے کپکپاتے گلابی ہونٹ اس سے دنیا کے خوبصورت ترین لب کیوں لگ رہے تھے۔ سنو سرونٹ، تم برتن دھونا شروع کرو، میں چینج کر کے آ رہی ہوں۔ ایلف کہتے ساتھ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میرا نام فواد ہے، سرونٹ نہیں، عارضہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ البتہ اس سے اپنا اصل نام چھپا گیا۔ غصہ سے تاب آیا جب ایلف اس کی بات کو نظر انداز کرتے اوپر چلی گئی۔ یہ کیسا یتیم خانہ ہے کہ اس میں ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ پورے گھر میں نظریں دوڑاتے وہ صوفے پر بیٹھا۔ جب اپنے نیچے نمی کا احساس ہوا وہ فوراً کھڑا ہوا، لیکن یہ دیکھ غصے سے آنکھیں مید گیا کہ صوفے پر نوٹیلا کا جار گرا ہوا تھا، بوتل ایک کونے میں، لیکن اس کے اندر کا نوٹیلا جو صوفے پر لگا تھا اس کا ٹراؤزر خراب کر گیا تھا۔ یہ گھر ہے یا کچرا کنڈی؟ دانت پیستے اسے باران دل شیر کی پھوڑ پہن پر غصہ آیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عارضہ کا فون رنگ ہوا، جو کہ اس نے محتاط انداز میں یس کر کے کان کو لگوایا۔ صفوان، میرا دماغ بہت خراب ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، عارضہ نے غصہ دباتے نرمی سے کہنے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا، جبکہ اس کے غصے بھری آواز سن کر صفوان کچھ دیر کشمکش میں پڑ گیا۔ سر، میں کہہ رہا تھا بلکہ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، میرا مطلب، صفوان پریشانی سے پوچھنے لگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ایلف دشیر کو دیکھتے پہلی نظر میں صفوان اپنا دل ہار چکا تھا۔ عارضہ خانزادہ اس کے باس ہونے کے ساتھ اس کا بہترین دوست بھی رہ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا معاملہ سیٹ ہونے کے بعد وہ ایلف دشیر سے دوستی بڑھائے گا، لیکن عارضہ کے پلان چینج کرنے پر کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ کہیں اس کا باس اور دوست عارضہ خانزادہ بھی ایلف دشیر کی طرف متوجہ نہ ہو گیا ہو۔ اسے یوں تو ایک اطمینان تھا کہ عارضہ خانزادہ حسن پرست یا عورت پرست مرد نہیں تھا، پر اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے عارضہ کو فون کیا۔ جو بات کرنی ہے صاف صاف کرو صفوان، میرا وقت برباد مت کرو۔ دوسری طرف رخ کرتے عارضہ نے اپنا ماتھا مسلا۔ سر، مجھے لگتا ہے پلان چینج کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے۔ میں جانتا ہوں خالی کسی بے قصور کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کریں گے۔ اپنی بات کہنے کے ساتھ صفوان نے عارضہ کو یہ احساس دلایا کہ ایلف بے قصور ہے، ویسے اپنا مورا نہ بنائے، جبکہ صفوان نے وہی سوال کیا تھا جس سے وہ بھاگ رہا تھا کہ اس نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا۔ خود کو بہلانے کے لیے کوئی ایک بہانہ بھی ایسا نہیں تھا کہ عارضہ مطمئن ہو جاتا، اور نہ ہی وہ یہ قبول کرنے پر آمادہ تھا کہ یہ عمل دل کی زور زبردستی پر ہوئے، کہ انسان کے کچھ عمل بالکل بے وجہ اور بے اختیاری ہوتے ہیں۔ ہاں وجہ ہے، ہر کالے کام کرنے والا اپنے اعمال کا ریکارڈ ضرور رکھتا ہے۔ بہرحال دلشیر نے بھی رکھا ہوگا، کہاں؟ جس طرح اس نے ایلف کے وجود کو ایسے رکھا ہے جیسے ہو ہی نہ، یقیناً اس کے سیاہ کاموں کی کنجی ایلف کے پاس ہی ہوگی۔ عارضہ خانزادہ نے صفوان سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ دوسری جانب صفوان بھی مطمئن ہوتے کچھ کہنے لگا تھا جب ایک خوبصورت کھنکتی ہنسی صفوان نے فون کی دوسری جانب سے سنی۔ حاضر جو مکمل صفوان کی طرف متوجہ تھا، اپنے پیچھے دل موہ لینے والی کھلکھلاہٹ نے دل پر نکیل ڈالی۔ فون کاٹتے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ بلیک لانگ ڈیلی ٹی شرٹ جو شاید ڈبل ایکسل سائز کی تھی، جس میں ایک کی جگہ 5 ایل سماج ہے، نیچے بلو جینز اور پاؤں میں سفید بالوں سے بری سافٹی پہنے، البتہ سر پر ابھی تک وہی گلابی حجاب تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ ایلف کی سحر انگیز ہنسی سے باہر نکلتے تشویش سے پوچھا، جبکہ ایلف کا اشارہ دیکھتے اس کا رنگ بدلا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنی بیگ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر عارضہ کو اس لڑکی پر غصہ آیا تھا۔ اتنا بے شرمی کا مظاہرہ، پر نظر پھیرنے پر اس کی نظر صوفے پر لگے نوٹیلا پر پڑی تو اندازہ ہوا وہ اسے اپنی بیگ نہیں بلکہ عارضہ خانزادہ کو اس کی بیگ پر لگے گند کا بتا رہی تھی۔
یکدم آزق کے ہونٹ مسکرائے۔ اس کو واش کر لو، بچے آنے والے ہیں، سمجھیں گے تم نے، کہتے کہتے ایلف پھر ہنسنے لگی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے آرزو کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ عجیب بےحودہ لڑکی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور اپنا موبائل سلیپ پر رکھتے دیوار پر لگے ٹیشو رول سے ٹیشو کھینچنے لگا۔ ایک ساتھ ڈھیر سارے ٹیشو کھینچنے پر ایک دم ایلف چیخی، اے پاگل، یہ پیسوں کا آتا ہے، مالے مفت دل بے رحم۔ ایلف نے غصے سے آرزو کے ہاتھوں سے ٹیشو واپس لیے تو آرزو خانزادہ کا دل کیا، انہیں ٹیشو سے اس کا کفن بنا دے۔ تو یہ پھر کس سے صاف کروں؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ ایلف نے اس کے طنز پر اسے گھورا، پھر نلکے کی طرف اشارہ کیا۔ آرزو نے گہری سانس لیتے خود پر کنٹرول کیا۔ تم چور ہو؟ وہ جاپانی سے ہاتھ کو گیلا کرتے ٹراؤزر صاف کر رہا تھا، چونک کر پلٹا، پر ایلف کے ہاتھ میں اپنا مہنگا ترین فون دیکھتے اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر کوڑا۔ بھلا یہ غریب کے پاس اتنا مہنگا فون کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنا فون بدلنا تو بھول ہی گیا تھا۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، اس نے ایلف کے تاثرات دیکھتے فوراً کہا، جبکہ ایلف تفتیشی انداز میں اسے دیکھ لگی۔ پھر یہ فون تمہارے چچا نے تمہیں دیا؟ ایلف نے آرزو کو کڑے تیوروں سے دیکھ کر پوچھا تو آرزو نے گہری سانس لی۔ مجھے روڈ پر گرا ہوا ملا تھا، میں نے لے لیا۔ آرزو کا کہنا تھا کہ ایلف کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کبھی میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ ایلف کی آنکھوں میں شکوہ سا تھا، ساتھ حسرت کی آمیزش۔ وہ آرزو کے فون کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں پر ایپل اسٹور ہوتے ہیں، تم جانتے ہو پولیس کبھی بھی تمہیں اس فون کی وجہ سے پکڑ سکتی ہے۔ ایلف نے سنجیدگی سے کہا تو آرزو نظر انداز کرتا واپس اپنی پینٹ صاف کرنے لگا۔ تو تم ایک کام کرو، تم یہ مجھے بھیج دو، میرے کام بھی آ جائے گا، اور اگر کوئی پولیس کا چکر ہوا تو آئی ول مینیج۔ ایلف کے کہنے کی دیر تھی۔ آرزو خانزادہ نے گور کر ایلف کو دیکھا تو محترمہ کی مکار نظر اس کے فون پر تھی۔ اتنا تو آرزو کو ادراک ہو گیا تھا کہ ایلف کے معصوم چہرے کے پیچھے ایک بلا کی کنجوس مکھی چوس فطرت لڑکی ہے۔ کتنے دیں گی اس فون کے؟ کچھ سوچتے آرزو نے بھویں اٹکاتے پوچھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا مقابل کتنی دھوکے باز ہو سکتے ہیں۔ اس فون کی اوریجنل قیمت $3400 ہے، پر یہ چوری کا ہے، تو میں تمہیں منتھلی قسط پر $500 پر منتھ دوں گی۔ اگر اتنے میں پولیس نے لے لیا تو میں پورے 2 سال مفت ملازمت کرنی ہوگی۔ ایلف کی بات کے جواب پر آرزو نے خاموشی سے ایلف کے ہاتھ سے اپنا فون لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ یہ خاص طریقہ انکار کا تھا۔ یہ لڑکی دھوکے باز نہیں تھی، لیکن چالاک ضرور تھی۔ آرزو کو اپنے میں مگن دیکھ ایلف منہ بزورتی ڈسپنسر سے اپنے لیے پانی نکالنے لگی۔ کچن کا رخ یوں تھا کہ اوپن کچن کے ایک کونے پر ڈسپنسر رکھا تھا۔ ڈسپنسر کے برابر ایک ریک تھا جس میں مائکرو ویو اوون تھا۔ دوسرے کونے پر بڑے سائز کا ڈبل ڈور فریج۔ بس اب کام کرو یا پورا وقت پینٹ صاف کرنے میں برباد کرو گے؟ رک کر کہتے ایلف کچن سے نکل گئی۔ آرزو خانزادہ اس کے جانے پر مسکرایا۔ چالاک کبوتری، پر جانتی نہیں کہ اس پاگل بلے کے پنجے کے نیچے دبنے والی ہے۔ ریک سے لیمن لیکوڈ ڈش واش اٹھاتے آرزو برتنوں میں ڈالنے لگا۔ بھلا برتن دھونا کون سی بڑی بات تھی؟ وہ الگ بات تھی کہ اس نے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنے سفر کی طرف رواں تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھامے باران نے اچانک بریک لگائی اور زور سے ہاتھ کی مٹھی بناتے اسٹیئرنگ وہیل پر ماری۔ پہلی زندگی میں سکون نہیں تھا، جبکہ ایان کو اس حال میں چھوڑ کر اس کا دل خود بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ایان کس نے کیا یہ سب؟ ماضی کی ایک یاد اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ جب ایان 16 سال کا اور گھر واپس آنے پر اس کی یاد سے خون نکل رہا تھا، کسی نے بھی صد مہری سے کہتا ایان اس کے پاس سے گزرنے لگا، جب باران نے اسے بازو سے پکڑتے روکا تھا۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو، کس نے کیا ہے؟ اس بار باران نے قدرے سختی سے پوچھا تو ایان چیخ پڑا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ایان نے اس قدر بدتمیزی سے اس سے بات کی تھی۔ کیا لگا رکھا ہے؟ کس نے مارا؟ آج آپ اتفاق سے گھر پر ہیں تو آپ کو یہ چوٹ نظر آئی ہے؟ میں روز ایسی کئی چوٹیں لگوا کر آتا ہوں، میں اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کا عادی ہوں، تو مہربانی کریں اپنے کام سے کام رکھیں، ایان چیخ کر کہتے ساتھ وہ رکا نہیں تھا بلکہ باران کو پتھر کا چھوڑ وہیں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے باران نے ایان کے ساتھ گارڈ مقرر کر دیے۔ اس پر ایان نے بہت ہنگامہ کیا تھا، پر وہ باران کے آگے بے بس تھا۔ اس کی نہیں چلتی تھی، نہ چل سکتی تھی، لیکن آج ایان کو اس نے وہیں پایا تھا جیسا وہ پہلے تھا۔ اگر کوئی اس لمحے باران دل شیر کو دیکھ لیتا تو اندازہ ہوتا وہ دوسروں کو ڈرانے والا کس چیز سے ڈرتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بے رخی سے ڈرتا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری جسے باران نے ظاہر ہونے سے پہلے آنکھیں سختی سے میچی۔ وہ ایان کو زخمی حالت میں تو چھوڑ آیا تھا، لیکن دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ واپس جاتا تو کون سا ایان اسے ویلکم کرتا یا اس سے بات کرتا، لیکن دل کی بے قراری جب بڑھنے لگی تو وہ مزید آگے نہ بڑھ سکا۔
فون اٹھا کر ایان کا نمبر ملایا۔ فون مستقل بج رہا تھا لیکن بیل جانے کے باوجود اس طرف سے کوئی ریسپانس نہیں تھا، جبکہ وہ واقف تھا کہ اس کا بھائی شب بیداری کا عادی ہے۔ ایان کے فون نہ اٹھانے کے بعد باران نے جھنجھلاتے گھر کے نمبر پر فون ملایا۔ ملازم لاؤنج میں ہی سوتے تھے، وہ جانتا تھا، لیکن یہاں سے بھی جواب نہ ملنے پر اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے کل ایان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی واپس سٹارٹ کی، لیکن گاڑی کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے ٹرن لیتے جس راستے سے گاڑی آگے بڑھی تھی اسی راستے پر واپس دوڑنے لگی۔ اسے سے باران کے جبڑوں کی ہڈی نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھوں میں نمی تھی اب وہ سرخ پڑ چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ میں مزید اضافہ ہوا تو فاصلہ لمحہ بلمحہ مزید سمٹنے لگا اور گاڑی ایک جھٹکے سے اپارٹمنٹس کے کمپاؤنڈ میں رکی۔ باران گاڑی سے اترا اور غصے سے واچ مین کی طرف آیا جو پورا دروازہ کھول کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی پر باران کا غصہ مزید بڑھا تھا، لیکن جو ہی اس نے واچ مین کو ہلایا، واچ مین کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ کسی انہونی کے احساس سے اچانک دل پوری طرح دھڑکا۔ وہ کرائم کی دنیا میں رہنے والا شخص تھا، اس کی سکس سینس بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ واچ مین سے ہوتی اس کی نظر گیٹ کے سامنے کھڑی وین پر پڑی، پھر فوراً سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو 6 فلور کی لائٹ آن تھی۔ پل بھر کے لیے باران کے قدم ڈگمگائے تھے، اگلے لمحے گاڑی سے اپنے ریوالور نکالتے وہ اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ 2 منٹ کے اندر ایان کے فلیٹ کے سامنے تھا۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں پر مکمل سن پانا مشکل تھا۔ جیب سے چابی نکالتے ہوئے کی ہول میں گھمائی اور ذرا سے اندر داخل ہوا تو بری طرح دھچکا لگا۔ ایان لبوں نے سرگوشی کی۔ ایک لمحہ لگا تھا جب اس نے اپنی گن سے مارنے والوں میں سے ایک کے پاؤں کا نشانہ باندھا، وہ جو ایان کو مارنے میں مصروف تھے، اور باران کو نہیں دیکھا تھا۔ گولی لگنے سے ایک دم سناٹا چھا گیا، جبکہ جسے گولی لگی تھی وہ ٹانگ پکڑے چیخنے لگا۔ ایان نے وہ مشکل نظریں اوپر اٹھائیں تو شدت غم سے دل پھٹنے لگا۔ ارسلان نیازی نے فوراً اپنی گن اٹھاتے دروازے پر کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کا نشانہ باندھنا چاہا تھا جو ایان دلشیر سے شبہ ہاتھ رکھتا تھا۔ سیاہ شرٹ جس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گریبان سے اس کا مضبوط سینہ جھلک رہا تھا، کف کونیوں تک فولڈ کیے تھے جس کے باعث اس کے ہاتھ کی ابھرتی موٹی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ باران کی گردن کی موٹی رگ بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ارسلان باران پر نشانہ باندھتا باران کے گن سے نکلنے والے شعلے نے ارسلان نیازی کے ہاتھ میں بوسہ دیتے ہتھیلی میں سوراخ کر دیا تھا اور ارسلان نیازی کے ہاتھ میں پکڑی گن پیچھے کچن میں جا گری تھی۔ ارسلان نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑا جبکہ باران نے پلٹے لاؤنج کا لکڑی کا دروازہ بند کیا اور ہاتھ سے گھڑی اتارنے لگا۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم لوگوں نے۔ باران دلشیر ایک بار خود پر وار کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، پر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ارسلان کے اشارے پر وہ سارے ایک ساتھ اس پر حاوی ہوئے تھے کیونکہ باران گن واپس اپنی پینٹ میں رکھ چکا تھا۔ پر وہ سب بھول گئے تھے کہ باران دلشیر کون ہے۔ وہ ایان کی طرح یونین پڑھنے والا لڑکا نہیں تھا جو لڑائی کا عادی نہ ہو یا ایک ساتھ اتنے ساروں کا مقابلہ نہ کر پائے۔ وہ سب اس کے لیے سب سے آسان گیم کی طرح تھے۔ وہ انٹرنیشنل لیول پر فائٹنگ سیکھ چکا تھا اور سالوں سے اس کی پریکٹس اپنے دشمنوں پر کر رہا تھا۔ پھر یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے 5 لڑکے کون سی بڑی بات تھی۔ زوردار جھٹکے سے ان کو پیچھے کرتے باران نے اگلے لمحے ایک کو واپس کھینچتے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہاکی کو اس کی کندھے میں اٹکا کے اس طرح گھمایا کہ اگلے لمحے ہاکی سمیت اس لڑکی کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد بھی باران رکا نہیں تھا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اس لڑکے کا سر پکڑتے اس سے پہلے باران گردن توڑتا ایان چیخا تھا۔ باران کی نظر ایان پر پڑی تو پل بھر کے لیے باران ٹھہرا تھا۔ ایان کے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ نمی تھی۔ وہ روک رہا تھا، اسے کچھ انتہائی کرنے سے منع کر رہا تھا، جبکہ باقی 3 لڑکے باران سے ڈر کر پیچھے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح پچھتا رہے تھے۔ ارسلان نیازی تو سیاسی باپ کی اولاد تھی، لیکن وہ کیوں بلا وجہ میں مارے جاتے جبکہ ان کی تو ایان سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ایان کی التجا سمجھتے باران نہ چاہنے کے باوجود اس کی گردن چھوڑ چکا تھا۔ ایان دلشیر کمزور اس لیے تھا کہ اس کے دل میں احساس دھڑکتا تھا، یہ جان نہیں لے سکتا کسی کی، بٹ آئی سویئر میں جان لینے سے گریز نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کی بوٹی بوٹی کھا کے اپنے کتوں کو کھلا دوں گا۔ باران نے ان لڑکوں کی جانب دیکھتے کہا تو وہ سب کے سب ایک بار پھر باران کے آگے ہونے کی غلطی کر بیٹھے تھے، کیونکہ وہ شخص تو ویسے بھی نہیں بخشنے والا تھا۔ پھر لڑ کر ایک بار پھر وہ غلطی کر بیٹھے تھے۔ محض 2 منٹ کا وقت لگا تھا۔ بنا ان کی ہڈیاں توڑے وہ انہیں ڈھیر کر چکا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ زمین سے اٹھ پاتے، اور اگر ہمت ہوتی وہ تب بھی اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ باران دلشیر کے وحشی پن اور درندگی سے ڈر گئے تھے، جبکہ اب باران کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی اور قدم ارسلان نیازی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ صوفے کے پیچھے ہوتے ارسلان نیازی اطراف میں دیکھنے لگا تھا کہ کہیں سے گن نظر آ جائے، لیکن گن کچن میں جاتی نہ جانے کون سے کونے میں جا گھسی تھی۔ مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، نہ ضرورت، پر اب ضروری ہے کہ تم مجھے بہت اچھے سے جان لو۔ کہتے ساتھ باران نے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو ارسلان صوفے سے ٹکراتا منہ کے بل باران کے قدموں میں گرا۔
بالوں سے بوئتے باران نے اسے اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا کہ وہ ناک پکڑتا چیخنے لگا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ سرد ترین نظروں سے ارسلان کا تڑپتا وجود دیکھتے باران نے اپنی شرٹ اتاری اور ارسلان نیازی کے منہ میں ٹھونس دی تاکہ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے گھٹ جائے، اور اگلے ہی لمحے ارسلان کو جھٹکا دیا تو وہ صوفے پر بیٹھتا روتے ہوئے نفی میں سر لانے لگا۔ باران عین اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا اور دونوں کونیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائیں، کوئی سوچتے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو عین نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس میں اب بھی لچاتی پر باران مکمل نظر انداز کرتے ارسلان نیازی کی طرف مڑا۔ ارسلان نیازی جو موقع کو غنیمت جان کر باران کی پینٹ سے گن نکال رہا تھا، باران اس کے پلٹنے پر بری طرح گھبرایا۔ یہ چاہیے، باران نے کہتے ہوئے اپنی گن اس کے سامنے کی تو ارسلان نیازی کو سمجھ نہ آیا وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ دونوں میں ہی ریس تھا، اگر اٹھاتا تو باران اس کی جان لے لیتا اور اگر نہ اٹھاتا تب بھی وہ نہ بخشتا۔ لو، یہ واحد موقع ہے بچنے کا، اس کے بعد تو تمہیں اپنی قسمت پر رونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ باران کے کہتے ہی ارسلان نے فوراً گن جھپٹی اور اتنی ہی تیزی سے شوٹ کرنے کی کوشش کی، پر اچانک باران کی کونی اس کے ہاتھ پر لگی تھی اور گن ایک بار پھر باران کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ ارسلان نیازی سمجھ بھی نہ سکا۔ اچھی کوشش تھی۔ اب غور سے سنو، اپنے سیاسی کرمنل باپ سے ایک مرتبہ ضرور پوچھنا کہ باران دلشیر کس بلا کا نام ہے، تو تمہیں اس کے بھائی پر ہاتھ ڈالنے پر، اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ ہنستے ہوئے باران نے وہ گن ارسلان کے کندھے پر ماری تو وہ درد سے بلبلاتے زمین پر لوٹ گیا۔ باران نے اسے واپس صوفے پر بٹھاتے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پھنسایا اور ایک جھٹکا دیا تو وہ انگلی اپنے رخ بدلتی ٹیڑھی ہو گئی۔ منہ میں کپڑا ہونے کے باوجود ارسلان نیازی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ انسانیت مت بھولیں، حیوان کے ساتھ حیوان نہیں بنا جاتا۔ ایان کی تکلیف دہ آواز پر باران نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ معذور نہیں ہوگا، یہ تم سے زیادہ تجربہ ہے مجھے ایان دلشیر، لیکن یہ سال بھر بستر سے نہیں اٹھے گا۔ اگر تم نے مجھے اب ایک لفظ کہا تو تمہاری ہمدردی سے بھاری پڑے گی، میں اسے موت کی نیند سلا دوں گا۔ کہتے ساتھ باران نے ارسلان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور پھر ایک کے بعد ایک اتنا مارا کہ ارسلان نیازی بے ہوش ہو گیا۔ باران نے اس کے زخمی بے ہوش وجود کو دیکھتے گردن پر انگلی رکھ ایک نس کو دبایا۔ انگوٹھے کا رخ پچھلی جانب تھا۔ اب ارسلان نیازی ہوش میں تو آتا پر بولنے سے محروم ہو جاتا۔ جب تک اس کا علاج ہوتا اس کی آواز واپس آنے میں ایک لمبا عرصہ جانا تھا، اور جو زخم باران نے اسے دیے تھے وہ بستر سے نہیں اٹھنے والا تھا۔ اچانک اس نے ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی اور ارسلان نیازی کی تھائی پر زوردار وار کیا۔ عین اسی جگہ دیا تھا جہاں عین اس جگہ پھر ہاتھ جھٹکے ایک ٹھوکر ارسلان نیازی کے جسم پر مارتے فون کان سے لگایا۔ عین اس جگہ جہاں اس نے ایان کو زخم دیا تھا، پھر ہاتھ جھٹکتے ایک ٹھوکر ارسلان نیازی کے جسم پر مارتے فون ملاتے کان سے لگایا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ لوکیشن بھیجی، آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچو اور یہاں سے سب کلیئر کر دو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ہاں، ان کتوں کو ان کے مقام پر پہنچا دو۔ اپنے خاص آدمی کو حکم صادر کرتے باران نے اس مخصوص نمبر پر لوکیشن سینڈ کی اور فون جیب میں ڈالتے قدم ایان کی طرف بڑھایا۔ گھٹنوں کے بل وہ باران کے سامنے بیٹھا تو ایان نے واضح باران کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اس بار باران نظریں نہیں پھیر سکا تھا۔ اس لمحے وہ شدید تکلیف میں تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ سچویشن تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ باران آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے، پر کبھی اس کی ایسی کوئی خواہش پوری ہی کب ہوئی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایان کو ادراک ہوا کہ اس کی دعا دل سے نکلتے ہی قبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ باران نے آگے بڑھتے شدت سے ایان کو خود میں بھینچا تھا۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہنے لگے تھے۔ دھندلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ ایان نے اپنے ہاتھوں کا اظہار باران کے گرد کھینچنا چاہا، پر اس کی آواز نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ باران کی پکڑ میں ہوش کھو چکا تھا۔ ایان کے وجود کو ڈھیلا پڑتے دیکھ باران فوراً اس سے جدا ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو حیرت کرتا کہ وہ کتنے آرام سے ایک باڈی بلڈر لڑکے کو گود میں اٹھا کر چل رہا تھا، لیکن کوئی باران دلشیر سے پوچھتا جس کی نظریں ایان پر تھیں، جو آج بھی اسے وہی 10 سالہ بچہ محسوس ہو رہا تھا جو بہت شوق سے اس کی گود میں چڑھتا تھا۔ وقت کے گزر جانے کا احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ اس کے سینے پر لوٹنے والا اس کا لاڈلا بھائی کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ چھوڑو، میرے ساتھ یہ مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ کہتے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن مقابل کی پکڑ مزید مضبوط ہوئی تھی کہ وہ اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے، شدت دل سے فریاد کرتی وہ لڑکی اس کے آگ جیسے لمس پر وحشت کا شکار ہوتی چیخنے لگی تھی۔ کمر پر سخت ہوتی اس کی پکڑ اور منہ سے آتی عجیب سی بو اس گٹھیا شخص کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ پلیز چھوڑ دو۔ زرمش روتے روتے سو گئی تھی۔
نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد واپس آنکھ کھلی تو سگریٹ کی بو ناک اور ذہن پر چڑھنے لگی۔ چند لمحے لگے تھے اس کا ذہن بیدار ہونے میں۔ وہ نہ جانے کس جگہ تھی اور سگریٹ کی بو اس کے آس پاس کسی مرد کے ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے مسحری سے اٹھی تو یہ دیکھ دھچکا لگا کہ سامنے سر سے لے کر پیر تک سجی ایک عورت منہ میں سگریٹ دبائے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت شکل و صورت میں پیاری تھی پر مکاری اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں گہری کاٹ اور کمینگی بھری مسکراہٹ تھی، البتہ سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ بالوں کو جوڑے مقید کیے گہرے گلے کا سوٹ پہنے حسین سراپے کی مالک وہ عورت زرمش کو عذاب الہی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کی سوچ کے برعکس مقابل کو وہ ایک ننھی سہمی چڑیا لگ رہی تھی۔ بکھرا سراپا جسم پر پرانا بوسیدہ لباس، آنکھوں کے نیچے ہلکے چمڑی کافی روکھی پھیکی سی۔ زرجمان نے اسے دیکھتے منہ بگاڑا تھا۔ ابرار اندھا ہو گیا تھا ریشما جب بھی اس کی اتنی تعریف کر رہا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں نے تو اس کے حسن کی ریڑھ مار دی ہے۔ زرجمان سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولی، لیکن زرمش تو ابرار کے نام پر ہی دم ساتھ گئی تھی۔ ہاں اب ابرار کہاں ہے؟ زرمش کا پوچھنا تھا کہ زرجمان کے ساتھ کھڑی ریشما کو اس معصوم بکری پر رحم آیا، جبکہ زرجمان کے عقل لگا کر ہنسی تھی۔ تمہارا ابرار سوبر با کردار، ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ مرد حقیقت میں اس کوٹے کا ایک ڈیش ہے۔ زرجمان کے منہ سے گالی سنتے ہوئے زرمش کے اوزان خطا ہونے لگے تھے۔ یہ گالیاں زرمش کے لیے عام تھی۔ فیکٹری میں، لیبر لائن میں وہ اس قسم کی بے شمار گالیاں سن چکی تھی، لیکن یہاں اس مقام اور جگہ پر اس عورت کی گالی یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ ابرار عورتوں کا سوداگر تھا۔ اب ابرار کو بلاؤ۔ زرمش غصے سے کھولتی بولی تھی جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ زرمش کا خوف اس بات سے زائد تھا کہ اس کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ ابرار تو تمہیں اب نہیں ملے گا، پر ڈونٹ وری، تمہارا پہلا مرد، میرا مطلب پہلا کسٹمر ابرار سے زیادہ ہینڈسم ہوگا۔ زرجمان نے سگریٹ کا دھواں زرمش کے چہرے پر پھونکتے یوں ہی کہا۔ اس کی اس غلیظ بات پر زرمش کا ہاتھ غصے کی شدت سے اٹھا، لیکن اس سے پہلے زرجمان کے چہرے پر لگتا ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ یہاں اس صورتحال میں جب ان کے شکنجے میں پھنسی تھی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے زرجمان غصے سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ زرمش کے چہرے پر لگانے لگی تھی کہ ریشما ایک دم چیخ پڑی۔ ارے پاگل ہو گیا کیا زرجمان؟ چہرہ خراب کرے گی تو یہ کس کام کی؟ ریشما کے کہنے پر زرجمان نے زرمش کو بالوں سے دبوچ کر پیچھے جھٹکا۔ اس کی ساری اکڑ تو میں چند دن میں توڑ دوں گی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھاتی زرجمان نفرت سے بولی اور اس کمرے سے باہر نکلنے کو دروازے کی جانب لپکی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ روتے ہوئے چیختی زرمش دروازے کی جانب بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے زرجمان نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ زرمش اس بات سے انجان تھی کہ یہاں آنے والی لڑکیوں کو جنگلی چوپایوں سے بھی بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا، اور پھر اس سے تو پرانی دشمنی تھی۔ وہ زرجمان سے مقابلے کی کوشش میں تھی کہ یہاں سے نکل سکے، پر طاقت میں زرجمان کا مقابلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اپنے آپ کو تیز، سمجھدار اور تجربہ کار سمجھنے والی زرمش منہ کے بل زمین پر گری تھی اور احساس ہوا تھا کہ وہ بھی دنیا کی احمق اور بیوقوف لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تیری تو میں وہ حالت کروں گی کہ خود سے نظر نہیں ملا پائے گی، وقت پھر سے نہیں دہرایا جائے گا۔ غصے سے زرمش کو اب زمین پر پھینکتی وہ کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگی تھی، جب اس کی نظر کپڑے ٹانگنے والے سٹینڈ پر پڑی، جس کے اوپر لوہے کا اینگل لگا تھا۔ اس اینگل کو اتارتے اس نے زرمش کو مارنا شروع کیا، تو ریشما بھی اس کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ زرمش کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ 5 منٹ میں وہ مار مار کر زرمش کی حالت بری کر چکی تھی کہ زرمش سے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو زرجمان نے ہینگر زمین پر پھینکا اور ریشما کی جانب متوجہ ہوئی۔ کھانا نہیں دینا اس کو، نہیں ایک بوند پانی، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ لگ جائے۔ 2 دن، صرف 2 دن میں مجھے اس کا ذہن اور وجود تیار چاہیے۔ ریشما کو کہتے زرجمان کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ریشما بغور زمین پر سے سکتی اس لڑکی کو دیکھ لگی، جس کے پوشیدہ کپڑے ریشما کے مارنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ افسوس بد نگاہ زرمش کے وجود پر ڈالتے ریشما بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ افسوس اس لیے کہ ابھی تو یہ اس لڑکی پر ظلم کی ابتدا تھی۔ باران کے آدمی کے مطابق باران کا آدھا کام خود ارسلان نیازی نے آسان کر دیا تھا۔ اس کے علاقے اور اس بلڈنگ کے کیمرے آف کر دیے تھے۔ دوسری طرف یونیورسٹی کی مار کٹائی کے بعد ارسلان نیازی کے ہاسپٹل میں پولیس کو خود کی گواہی تھی کہ وہ اسپتال میں اس کیفیت سے گھر لوٹا تھا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ارسلان نیازی کا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ارسلان اور اس کے بندوں کو باران دلشیر نے ادھیڑا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ باران دلشیر ارسلان نیازی یا اس کے پیچھے کھڑے لوگوں سے ڈرتا تھا، بلکہ وہ ڈرتا صرف ایان کے لیے تھا۔ وہ جس فیلڈ میں تھا، جس ماحول کا پروردہ تھا، وہ ہر وقت ایان کی حفاظت خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی کمزور نہیں تھا، پر نرم مزاج تھا، اور ظالم اور شفاق لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جیسا بننا پڑتا ہے، پر ایان ایسا نہیں بن سکتا۔ یہ بات باران جانتا تھا اور اس وقت ایک کشادہ ترین کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔
بیڈ پر نرم مخمل کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن صرف بیڈ کے پاس رکھے لیمپ میں زیرو پاور بلب ہلکی سی مدھم فسون خیز روشنی چاروں طرف بکھیرا تھا۔ بیڈ کے ایک کنارے پر ایان گہری نیند میں تھا۔ باران اسی اپارٹمنٹ سے لے کر سیدھا ایان اور اس کے مشترکہ بنگلے پر آیا تھا۔ کہنے کو یہ باران اور ایان کا مشترکہ گھر تھا، لیکن باران کا یہاں مہینوں بعد آنا ہوتا تھا۔ ایان اس گھر کا اکیلا مکین تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ایان کے زخم کے نئے سرے سے ٹانکے لگا کر گیا تھا۔ پانی سے مکمل احتیاط بتائی تھی۔ ڈریسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے ایان کو پین کلر اور سکون کا انجیکشن لگایا تھا کہ اس کے جسم پر چوٹوں کے نیل تھے۔ ایان کے سونے کے باوجود باران مطمئن نہیں ہوا تھا، اس لیے اسی کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر ایان ہوش کی دنیا میں ہوتا، شاید اس کے اور باران کے درمیان کافی سارا فاصلہ سمٹ پاتا۔ ایان کا خیال کرتے باران گیلری میں آیا تھا۔ اس لمحے وہ شرٹ لیس تھا، چہرے پر تکن کے حساس سرات تھے۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو باران دلشیر کی زندگی میں دولت کے انبار پر رش کی جگہ اس کی زندگی کی تاریکیوں پر غمزدہ ہوتا کہ وہ شخص آج بھی اسی 16 سالہ بچے کی طرح بے سکون تھا جسے اس کا بچپن بہت بری طرح چھین لیا گیا تھا۔ باران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے لبوں سے لگائی اور ایک ہاتھ ریکنگ پر ٹکایا۔ رات کی تاریکی اس کی نظر میں روشن تھی کہ جس قدر تاریکی وہ اپنے اندر سمیٹے ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ایک مرتبہ پھر ماضی کی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ایلف کی برتھ ڈے کا کیک لے کر وہ گھر کی طرف آیا ہی تھا کہ ایک بڑی سفید گاڑی گھر کے باہر کھڑی دیکھی۔ قدم تیزی سے اندر بڑھائے تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سیاہ چمکدار پرشوق لباس میں، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، ہائی ہیلز پہنے، چہرے کو میک اپ سے تراش کر نقوش کو مزید تیکھا کیے، مہرو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس امیر اور خوبصورت عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا، لیکن وہ تو بہت گہرائی سے اس عورت کی بدصورتی دیکھ چکا تھا۔ باران کی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگے تھے جو اس نے اس وقت دیکھے تھے جب اس کا کچا ذہن وہ سب سوچنے سے بالا تر تھا۔ پہلی بار زندگی میں کسی مرد اور عورت کی اس قدر نزدیکی کی انتہا دیکھی تھی، اور وہ بھی اپنی ہی ماں کو کسی غیر مرد کے احسار میں۔ بہت ضبط سے باران نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایان شاید اس عورت سے چھپ کر ایلف کو لے کر کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ عورت دروازہ پیٹتے دروازہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی، باران مجھے بہت دکھ ہے کہ تمہارے بابا اس ظالم شخص کی وجہ سے۔ باران کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے وہ بادل نخواستہ بات ادھوری چھوڑ گئی، نہیں تو وہ اسے جن خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کچھ بعید نہیں تھی یہ اسے کچا چبا جاتا۔ پر میں اب الگ گھر میں ہوں، میں تم لوگوں کو پال سکتی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ پلیز ایان اور ایلف کو بولو وہ دروازہ کھولیں، مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ماں ہوں تم لوگوں کی، تم لوگ میرے۔ مہرو بول ہی رہی تھی جب باران سختی سے درمیان میں چیخا، میری ماں نہیں ہو تم، میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی مر چکی تھی۔ مہرو پر سختہ طاری ہوا تھا، وہ تو کبھی اپنی سگی ماں کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اس کی زبان تو مہرو مہرو کی مالا جپتے نہیں تھکتی تھی، اور آج اس کے بدلے تیور بہت کچھ بیان کر رہے تھے جیسے وہ حقیقت جان گیا ہو۔ یکدم مہرو کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ سپاٹ نظروں سے باران کو دیکھنے لگی تھی۔ باران کو زندگی میں پہلی بار کسی سے اس قدر گھن اور نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ واقعی تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن ایلف اور ایان میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، میری اولاد ہیں، اس لیے تم ان کے باپ بننے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ نفرت سے کہتی وہ واپس دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ جب اس عورت نے کبھی اس کے باپ سے ہی محبت نہیں کی تھی تو وہ باران سے کیسے کرتی؟ ایلف میری گڑیا، ماما آپ کی برتھ ڈے کے لیے بہت پیارا گفٹ لائی ہیں، باہر آؤ۔ مہرو کے کہنے پر اندر سے ایلف کی آواز آنے لگی، وہ معصوم ماں کی آواز سن کر بڑبڑا رہی تھی۔ باران کی برداشت ختم ہوئی تھی، مہرو کا بازو کھینچے ایک زوردار تماچا مہرو کے منہ پر مارا تھا کہ مہرو منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھتے باران کو دیکھا تھا اور غصے سے جھٹپٹاتی باران کے مقابل آتے اسے زوردار تھپڑ مارنا چاہتا، پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا کیونکہ باران سختی سے اس کی کلائی دبو چکا تھا۔ میرے باپ کو قبر تک پہنچانے کے بعد تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ اس کی اولاد تمہارے گھناؤنے وجود کو اپنے پاس برداشت بھی کرے گی؟ باران نفرت سے پنکارا تو مہرو کا دماغ سن پڑنے لگا، وہ ایک دم چیخ اٹھی، تو تمہارے باپ کو شرم نہیں آئی تھی بڈھا ہوتے ہوئے ایک 19 سالہ لڑکی سے شادی کرنے کی؟ میرا باپ تو مجبور تھا، مر رہا تھا، پر تمہارے باپ نے کیا کیا؟ ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی، میری زندگی برباد کر لی۔ کیا سمجھتا تھا تمہارا باپ مجھے اس فقیری کی حالت میں اس جھونپڑی میں اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا؟ پر دیکھو مجھے، میں محلوں کے لیے بنی تھی باران دلشیر، لیکن یہ سب ہوتے ہوتے دیر ہوگی اور میری 2 اولادیں ہو گئی، اور اب میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ میں انہیں اس فقیری میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی، وہ زندگی گزاریں گے جو ان کی ماں گزار رہی ہے، عیش و آرام کی۔ ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی حقیقت اور کاٹ مہرو کے لہجے میں تھی کہ پل بھر کے لیے باران کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔
وہ خود کو حسین کہتی تھی، سمجھتی تھی حسین کہاں سے تھی وہ حسین؟ شہزادیاں تو پاکیزہ کردار کی ہوتی تھیں، وہ خود کو کسی شہزادی، کیسے شہزادی تصور کر رہی تھی؟ وہ تو باندھی رکھنے کے قابل بھی نہیں تھی، جسے تم نفرت کرتی تھی نا، اسی کی اولاد کو لینے کھڑی ہو۔ ان کی رگوں میں دودھ بھلے تمہارا ہو، پر خون میرے باپ کا ہے، پاک شفاف نیک، وہ تمہاری جیسی مکار بد کردار عورت کے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ پنکار کر کہتے باران نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو میں رکا کا لگا کر ہنسی، اس کی ہنسی باران کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ باران کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کہیں وہ کالے سائے سی لڑکی مزید اس کا کچھ کھا نہ جائے۔ چلو ایان تو تمہارا خون ہے، تمہارے باپ کی اولاد ہے، پر ایلف کو دیکھ کر تمہیں کہاں سے لگتا ہے وہ تمہارا خون ہے؟ مہرو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سزائیہ سوال کیا تھا، ایسا عذاب تھا جو اس کے دل کی موت کی گھاٹیوں سے زیادہ ویران کر گیا تھا، جبکہ باران کے چہرے پر پھیلتی تاریکی مہری کو مزہ دے رہی تھی۔ اور بیبی بوائے باران، 1 ہفتہ دے رہی ہوں تمہیں، ایان کو بھی میں واپس لے لوں گی، ایلف کی آج کی آخری سالگرہ تم اپنے ساتھ منا لو، اگر یہ جانتے ہو بھی کہ وہ تمہارا خون نہیں تمہاری غیرت گوارا کرے تو میں کل ایلف کو لے کر جاؤں گی، تم قانونی طور پر مجھے نہیں روک سکتے۔ پیچھے ٹیبل پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کرتی وہ ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ دروازہ عبور کر رہی تھی، جبکہ باران سن کھڑا تھا، نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑا رہا تھا، جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایلف اور ایان کمرے سے باہر آئے تھے۔ مما چلی گئی ہیں؟ ایلف کی دبائی آواز باران کے کانوں سے ٹکرائی تو نظر اٹھا کر نفرت سے اس اٹک اٹک کر بولتی بچی کو دیکھا۔ کچھ لمحے پہلے جس میں باران کی جان بسی تھی، اس لمحے اس ننھی ایلف کے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل میں شیطان حاوی ہو رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی ماں سے انتقام لے لے، جس طرح اس عورت نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا، پر وہ چاہ کر بھی کبھی عمل کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ بھائی ایلف کا کیک کاٹتے ہیں، ایان نے سمجھداری کا ثبوت دیتے مہرو کی موجودگی کے تاثرات کو مٹانا چاہا تھا۔ وہ عورت ایان کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ وہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ باران کی کیفیت سے لاعلم تھا۔ تبھی اچانک کیک اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا۔ ایلف جو کیک کو دیکھتی ماں کو بھول گئی تھی، باران کے ری ایکشن پر فوراً ایان کے سینے سے لگی تھی۔ سگریٹ کی جلن ہاتھ پر محسوس کرتے باران ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور سگریٹ زمین پر پھینکی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال تھا اور نہ جانے کتنی مسافت تھی جو اسے طے کرنی تھی، کب تک بے سکون رہنا تھا۔ ایلف کا نام پکارتے وہ لڑکھڑایا تھا۔ اسے وہ زیادتیاں یاد آئی تھیں جو اس نے ایلف کے ساتھ کی تھیں، سختی سے نابیل لب آپس میں پیوست کیے باران آنکھیں میر گیا تھا، ایک گہری سانس اپنے سینے میں کھینچی تو ایک دل فریب خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو محض 2 لمحوں کے لیے تھی کہ باران نے دیوانہ وار آنکھیں کھولتے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچتے باران نے اپنے بازو کو دیکھا، وہاں کوئی نشان نہیں تھا، پر میٹھا سا لمس اب بھی موجود تھا۔ باران کو اس ڈھلتی رات سے گہری پرکشش جھیل سی گہری آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرائیں تو باران کا غصہ بڑھنے لگا۔ یہ کون لڑکی تھی نہ جانے جس نے کچھ ہی دنوں میں باران دلشیر کا دماغ الٹ دیا تھا؟ کہ اسے اس دن سے اب تک بانو بھائی کے 3 پیغام مل چکے تھے کہ کوٹھے پر نئی اور خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، پر اس کا تو جیسے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد باران واپس اندر آ گیا۔ ایان کے برابر میں لیٹتے اس نے ایان کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور ایک ہاتھ ایان کے پیٹ پر رکھتے کروٹ ایان کی طرف لے لی تھی۔ آج سے 12 سال پہلے وہ اور ایان ایسے ہی سوتے تھے، جس سے ایان کو شدید چڑ تھی۔ یہ سوچتے باران مسکرایا تھا کہ اگر اس لمحے ایان کی آنکھیں روشن ہوتی تو آج بھی وہی چڑھتا جیسے بچپن میں چڑھتا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبے عارضک نے ڈش واش سنک پر برتن اکٹھے کرنا شروع کیے تھے اور لیکوڈ ڈش واش کی بوتل اٹھا کر ایک ایک برتن پر ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد برتن گھسنے کا ارادہ تھا۔ اے پگل! ایلف کی زوردار چیخ پر اس کے ہاتھ سے ڈش واشر گرا تھا۔ عارضک نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اسی جانب آ رہی تھی۔ یہ کیا کیا؟ چہرے پر سخت اثرات خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو عارضک کو سمجھ نہ آیا وہ کس بات پر اتنا بھڑک رہی ہے۔ مفت کا نہیں آتا، یہ پورے $5 کا ہے، ایسے بے دریغ استعمال کرو گے؟ غصے سے کہتے ایلف نے زمین پر گرا ڈش واشر اٹھایا تھا تو عارضک خونزادہ عجیب کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ اگر $5 کا تھا تو کیا برتن نہیں دھونے تھے؟ تو یہ کہ یہ $5 تک تمہارے ابو نہیں دیتے؟ ایلف کا کہنا تھا کہ عارضک خونزادہ کا پارا پال بھر میں آئی ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے باپ تک پہنچ گئی تھی، خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک لمحے میں اپنا آپ کھوتے عارضک نے اس کے دونوں بازو دبوچتے ایک جھٹکا دیا تو وہ جو اپنی ریل گاڑی پر سوار چک چک کی زبان چلائے جا رہی تھی، سہم کر عارضک کو دیکھ لگی۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ میرے باپ کا نام کیسے لیا؟ عارضک اسے ذکراتے ایلف کے منہ پر پھنکارا تو ایلف تھوک نکلتے اس سے دیکھ لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ابو کا نام ابو ہے۔
ایلف نے اپنے طور پر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عارضہ خانزادہ کو یوں لگا جیسے وہ لڑکی اس کا مذاق اڑا رہی ہو، جبکہ ایلف سر جھکائے اس کے ہاتھ سے اپنی بازو چھڑانے کی کوشش میں تھی، لیکن مقابل کے ہاتھ کے ساتھ پکڑ بھی انتہائی سخت تھی۔ میرے آگے زبان چلائی تو بہت برا ہوگا، تم جانتی نہیں ہو۔ اور وہ کہتے کہتے لب بھیج گیا تھا۔ کافی گھنٹوں سے اس کی بدتمیزی برداشت کرنے کے بعد اب وہ اپنا آپ کھو چکا تھا۔ یہ سب تھا یہاں اپنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا اور عجیب متضاد اور شہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح جھنجھلایا بھی رہا تھا۔ میں نے تمہارے ابو کو کچھ نہیں کہا تھا، تمہیں کہا تھا، تم رونگ سائڈ لے گئے۔ ایلف نے نام لہجے میں کہا تو عازق نے اسے سخت نظروں سے گھورا، جبکہ ایلف پہلی بار کسی کی ایسی سخت پکڑ میں آئی تھی اور پہلی بار کسی سے ڈر لگا تھا۔ تم میرے امپلائی ہو، مجھ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ ایلف نے نظر اٹھاتے عازق کو احساس دلانا چاہا کہ اس کے اور ایلف کے درمیان تعلق کیا ہے، جبکہ وہ تو اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ ٹھٹکا تھا۔ ایلف کی پھنسی پھنسی سرگوش نما آواز میں کیا گیا شکوہ سے واپس اس کے خول میں لایا تھا۔ ہاں تو وہ پل بھر کے لیے بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں عارضہ خانزادہ نہیں ہے۔ اب تو بدتمیزی کر لی، اب آپ مجھے نوکری سے نکال سکتی ہیں۔ ایلف کے بازو چھوڑتے ہوئے وہ قدم پیچھے لے کر سینے پر باندھ گیا اور پرسکون ہو کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ ایلف پوری آنکھیں کھولے عارضہ کو دیکھنے لگی۔ عارضہ کو اس کی مشکل سمجھ رہا تھا۔ ایلف نے ایک چور نظر سلیب پر بھرے ہوئے گندے برتنوں پر ڈالی، پھر عارضہ کو دیکھا اور مفاہمت والے انداز میں مسکرانے لگی۔ اس بات سے انجان کے مقابل کھڑا شخص خاصا چالاک ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ ایلف کی فطرت کو بخوبی پہچان چکا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں اتنی بری نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تم مجبور ہو، اس لیے معاف کیا، پر آئندہ بدتمیزی کی تو آخر میں انگلی اٹھاتے رعب سے کہا تو عازق بے ساختہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے تم نے کبھی پہلے کام نہیں کیا، تو کیا میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایلف نے کیبن سے ایک کانچ کا پیالہ نکالا اور 2-3 ٹیبل سپون لیکوئڈ سوپ ڈال کر اس پیالے میں پانی بھر دیا، فوم مسل کر اس میں جھاگ بنایا۔ لو کا کام، اب اس سے برتن دھو لو۔ جبکہ عارضہ خانزادہ گہری سانس لے کر ایلف کو دیکھنے لگا، اسے ڈر تھا وہ شیخ نے اب 1-2 دن میں یہ نہ کہہ دے کہ آکسیجن اتنی مہنگی ہے، سانس بھی گن گن کر لیا کرو۔ وہ پھر ایک مرتبہ دوبارہ برتنوں کے آگے کھڑا ہو کر پلیٹس پر صابن لگانے لگا تھا۔ تم پاکستانیوں کو اپنے خونی رشتوں سے بہت محبت ہوتی ہے نا؟ برتن پر صابن لگاتے عازق کے ہاتھ پل بھر کو رکے، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایلف طنز کر رہی ہو۔ پلٹ کر ایلف کو دیکھا تو وہ فریزر سے سبزی نکال رہی تھی۔ عازق واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا اور محض کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کا نام خاص کر مجھ سے ایسے منسوب کریے جیسے آپ تو پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد عازق نے بھی طنز کیا، نہیں میں پاکستانی نہیں ہوں۔ وہ فوراً بولی۔ ایلف کا لہجہ انتہائی کھٹ رہا تھا۔ عازق ایک بار پھر حیرت سے پلٹا تھا۔ پاکستان میں رشتوں کے نام پر صرف درد، اذیت، سفاکی ہوتی ہے۔ محبت کا خول چڑھا کر لوگ دلوں میں زہر رکھتے ہیں، جبکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں سب وہی دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں۔ فریزر سے سبزی نکال کر وہ عارضہ کے پاس آئی تھی اور برتن سنک سے ہٹا کر سبزی کی باسکٹ اندر رکھ کر نل کھولا تھا۔ پانی کی بوندیں سبزی کو بھگو رہی تھیں۔ جب ایلف نے چہرہ اٹھا کر عازق کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، تم پریشان مت ہونا، یہ 3 دن کے برتن جمع ہیں، کل کم ہوں گے۔ ایلف کہتے ہوئے نلکا بند کر چکی تھی، پھر دھلی ہوئی سبزیوں کی باسکٹ اٹھا کر وہ کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ عازق الجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک اترنے والی اذیت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کئی راز پوشیدہ ہیں، جبکہ یہ سوچتے عازق کی آنکھیں چمک رہی تھیں کہ شاید ان رازوں میں کوئی ایسا راز ہو جو اس کے کام کا ہو۔ صبح جب بہران کی آنکھ کھلی، ایان تب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کی جھالر بند تھی، تراشیدہ مونچھیں اور کچھ بڑھی ہوئی شیو۔ اس کے سفید گال پر نیلا نشان اور سوجن تھی۔ بہران محبت بھری نظروں سے بغور اسے دیکھنے لگا۔ آج ایک بار پھر بہران کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کے بہت قیمتی لمحے پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ کل تک ایان کتنا چھوٹا تھا اور آج بھرپور نوجوان، اس کے قد کے برابر، ہاتھ وجاہت سے بھرپور خوبرو شخص۔ یوں لگتا تھا کل اور آج کے درمیان 12 سال نہیں بلکہ 12 دن کا فاصلہ تھا۔ ایان کے ماتھے پر پیار کرتا وہ بستر سے اٹھا تھا۔ شرٹ پہلے ہی نہیں پہنی تھی۔ ایک زوردار انگڑائی لے کر وہ کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا تو آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ زاویار کی ایک کے بعد ایک کئی کال تھیں جو 1 گھنٹے پہلے کی گئی تھیں، اور واٹس ایپ پر بھی 20 میسیجز کی نوٹیفیکیشن تھے۔ واٹس ایپ کا ان باکس کھولا تو توقع کے مطابق سب سے اوپر زاویار کی چیٹ تھی۔ بہران نے فکرمندی سے چیٹ کھولی تو ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خبیث آدمی، کتے منوس، زندہ ہو یا مر گئے۔ اس طرح کے بے شمار میسیجز تھے۔ یقیناً اس کو اس کی ضرورت تھی یا کوئی بہت خاص بات ہوگی۔
خون واپس بند کرتے ہوئے ایان کی وارڈروب کی طرف بڑھا اور ایک سیاہ ٹی شرٹ نکال کر اپنے وجود پر ڈالی اور ایک آخری نظر ایان پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکلتے اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ ملازمہ بوتل کے جن کی طرف فوراً حاضر ہوئی۔ ایان سے اس گھر کے ملازم جتنے بے تکلف تھے بہرحان سے اتنے ہی زیادہ خائف رہتے تھے۔ چھوٹے صاحب کا روم چیک کرتی رہنا، جیسے ہی اٹھے میڈیسن اور ناشتہ دے دینا، اور اگر وہ باہر جائیں تو ان سے کہنا باہر نکلنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں اور پھر ہی باہر نکلیں۔ ملازمہ کو ہدایت دیتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ رات کافی دیر سے سونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ باران نے منہ دھونے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ زاویار کے پاس جا کر اپنا دماغ پرسکون کرنے کا تھا۔ آدھے گھنٹے کی طویل ڈرائیونگ کے بعد اس کی مرسیڈیز زاویار کے مینشن کے باہر رکی تھی۔ گارڈ نے پہلے ہارن پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی بڑے سے پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تو باران گاڑی سے باہر نکلا اور ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی۔ پیچھے مڑتے گاڑی کی چابی گارڈ کی طرف اچھالی۔ پورچ کے بالکل سامنے دل موہ لینے والی طویل گارڈن تھی جو گارڈن سے زیادہ پھولوں کے باغ کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس گارڈن میں شاید ہی کوئی رنگ باقی تھا جس کا پھول نہ ہو۔ گارڈن کے بالکل کونے میں ایک چھوٹا سا ہاؤس تھا جس کے کنارے پودوں کی لڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مٹکے لٹکائے تھے جس میں چھوٹی چھوٹی پنچز، اچھا جو بھی ہے۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سردیوں کی آمد کے باوجود دھوپ کی تپش چہرے پر چبھ رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باران اندر چلا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے شاہی مینشن کا اندرونی دروازہ لکڑی کا تھا، لیکن دیوار گیر ادھر گیا یوں لگتا تھا جیسے شاہی قلعے کا ہو۔ مینشن کا اندرونی دروازہ لکڑی کا تھا لیکن دیوار گیر تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی باران کو ہر طرف سناٹا ملا۔ اسے معلوم تھا آج کے دن اسے رونق کہاں ملے گی۔ اس نے خود ہی قدم بائیں جانب اوپر کی جانب زیادتی سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے۔ اوپر جانے کے بعد پہلا دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا منہ پر تکیہ آ کر رکھا کہ پل بھر کو باران بوکھلا گیا۔ اسے اندر دیکھا تو سامنے ہی شیطان کی نانی اور اس کی سب سے بڑی رقیب میمل کھڑی تھی۔ باران کو دیکھتے میمل کے ننھے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ دونوں ماں آنکڑے کی دشمنی تھی، اس لیے وہ باران کی موجودگی سے سخت دل میں لائی تھی۔ یہ دشمنی میمل بہت چھوٹی تھی تب سے ہی چلتی آ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میمل کو اپنے ڈیڈی کا اس شخص کو توجہ دینا پسند نہیں تھا۔ جب بھی اس کے ڈیڈی میمل کے ساتھ ہوتے تھے یہ شخص ٹپک جاتا تھا اور پھر میمل اکیلی ہو جاتی تھی، جبکہ باران کے چڑھنے کی وجہ اس کی بے بسی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جو دیکھنے میں چھوٹی ضرور تھی پر بقول باران کے اس چھوٹے سے دماغ میں ہزار شیطانوں کا دماغ فکس تھا۔ وہ باران کو الگ الگ طریقوں سے تنگ کرتی تھی، کبھی اس پر پانی کا غبارہ پھاڑ کر، کبھی اس کے بیٹھنے کی جگہ پر چوئنگم لگا کر، کبھی سیڑھیوں پر تیل گرا کر تو کبھی کچھ اور یہ الگ بات تھی باران دلشیر اسٹویا کی ان شرارتوں سے بڑی چالاکی سے بچ نکلتا تھا۔ باران زاویار کا لحاظ کرتے ضبط کر جاتا تھا کہ وہ زاویار کی بیٹی تھی اور رشتے میں استگیوی بھتیجی تھی، لیکن اب اسٹویا سے عاجز آ کر زاویار کے گھر کم ہی تشریف لاتا تھا۔ ابھی بھی اس کا استقبال بالکل غیر متوقع تھا کہ میمل کا پھینکا گیا تکیہ اس کے منہ پر لگا تھا۔ میمل جو باران کو دیکھتے پہلے چڑ گئی تھی اپنی حرکت پر ایک دم کلکلا کر ہنسی تو نیچے بیٹھے زاویار نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دراصل وہ تکیہ زاویار کے لیے پھینکا گیا تھا پر زاویار کے نیچے ہونے کے باعث اندر آتے باران کو لگا تھا۔ بات کرنی ہے باہر چلو۔ میمل کو دیکھتے باران نے سنجیدگی سے زاویار کو دیکھا، پھر ایک خوف بھری نظر کمرے کی حالت پر ڈالی جو عجیب و غریب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس بکھرے کمرے کو دیکھ کر اس کی طبیعت مقدور ہونے لگی تھی۔ اس کمرے کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ پر ہوتی۔ بیڈ شیٹ بھی زمین پر پڑی اپنی ناقدری پر رو رہی تھی۔ اسے حیرت تو زاویار پر تھی، وہ نفاذ اور پسند شخص کیسے اس قدر آخرت میں چاہ کر اس ایسے بچی کے ساتھ بچہ بن سکتا تھا۔ میں ابھی اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف ہوں، تم یہاں بیٹھنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ویٹنگ ایریا میرا مطلب ڈرائنگ روم یا میرا کمرہ استعمال کر سکتے ہو۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو باران نے اسے کن نظروں سے دیکھا جس کا اثر زاویار پر قطعی نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر، تم بچی کے ساتھ بچے کیسے بن سکتے ہو؟ دیکھو حالت دیکھو اس کمرے کی، مجھے تو دیکھ کر ہی وومٹ آ رہی ہے۔ مجبوراً کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے ایک ڈھنگ کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ جب اس کی نظر رائٹنگ روم پر پڑی ایک یہی جگہ باران کو بیٹھنے کے قابل لگی تو باران اس جگہ پر ٹک گیا۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے سب کرنا پڑتا ہے، بچہ بننا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ میمل کو نرمی سے تکیہ مارتے زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو باران نے نظریں گھمائیں۔ محبت خاک محبت دکھ کا ہے، سراب ہے، ناسور ہے۔ باران نے کہتے نخوت سے سر جھٹکا تو زاویار نے استہزائیہ باران کو گھورا۔ ابھی ہوئی نہیں ہے نا، جب ہو جائے گی تو تم بچے تو کیا منہ میں فیڈر لینے پر بھی راضی ہو جاؤ گے۔ گہرا طنز تھا لیکن باران کا بے ساختہ کہہ کا زاویار سمیت
محمل کو بھی اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ محبت لفظ باران دلچیر کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ باران دلچیر کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، خصوصاً کسی عورت سے تو کبھی نہیں، چاہے وہ عورت کسی بھی رشتے میں کیوں نہ ہو۔ باران یقین سے بولا تو زاویار تلخی سے مسکرایا۔ محبت نہیں تو عشق ہوگا باران، یہ میری سکس سینس کہتی ہے۔ زاویار کے یقین کو باران نے فقط ہوا میں اڑایا تھا، اس بات سے انجان کے عشق تو کب اپنے رستے پر نکل چکا تھا اور عنقریب باران دلچیر سے ٹکرا کر اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے والا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم فارغ ہو جاؤ تو آ جانا۔ اپنا ساتھ چٹکتے باران کمرے سے نکل گیا، اس کا رخ اب زاویار کے کمرے کی طرف تھا۔ زاویار کچھ دیر مزید محمل کے ساتھ کھیلنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈیل فائنل کر لی تم نے باسل سے؟ کمرے کا دروازہ کھولتے پہلا سوال زاویار کی جانب سے ہوا تھا۔ باران جو بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں مون چکا تھا، زاویار کی آواز پر آنکھیں کھولتے مسکرایا تھا۔ زاویار نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ انداز خاصا مصروف تھا، واضح اشارہ تھا کہ وہ باران سے خفا ہے۔ وارڈروب کی طرف بڑھتے زاویار نے اندر سے ڈریس پینٹ اور ہلکے پستہ رنگ کی شرٹ نکالی۔ ہاں، ڈیل تو فائنل ہوگی اور باسل نے اپنی آنے والی بربادی پر پرسوں پارٹی بھی رکھی ہے اور تمہارا انویٹیشن خاص کر بھیجا ہے۔ باران نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے زاویار کو دیکھا تو اس نے اس کی بات پر ناگواری سے پلٹتے اسے دیکھا۔ زاویار معراج خانزادہ اس کے منہ پر تھوکنا گوارا نہیں کرتا، گو کہ اس کی دعوت میں جانا ناممکن۔ زاویار کے کہنے پر باران سیدھا ہوتا اٹھ بیٹھا۔ تم یقین کر سکتے ہو زاویار، اس نے ڈیل فائنل ہونے کی لالچ میں مجھے سبرینا کی پیشکش کی تھی۔ باران کی بات پر زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اگلے لمحے جبڑے اور مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ باران کے لیے سمجھ پانا مشکل تھا وہ غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اسے دھوکہ دینے والی لڑکی کیسے ایک کھلونا بن گئی ہے۔ میں اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، زاویار نے سختی سے کہا۔ جو بھی تھا، وہ عورت اس سے بہت خوبصورت رشتے میں منسوب رہ چکی تھی۔ کسی وقت وہ اس کی محبوب بیوی تھی جس پر کسی کی نگاہ اسے برداشت نہیں تھی۔ اب وہ اس کے نکاح میں نہ صحیح لیکن اس کی بیٹی کی ماں ضرور تھی۔ تم تو اسے اپنے بستر پر لانا کا ارادہ رکھتے تھے زاویار، اور اب؟ باران کے سوال پر زاویار نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ باران کو نظر انداز کرتے واش روم کی طرف بڑھنے لگا تاکہ باران کی آواز پر قدم ٹھٹک کرو گے تم پرسوں میرے ساتھ باسل کی پارٹی میں چلو گے؟ باران نے سوال نہیں کیا تھا، اس پر حکم صادر کیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، زاویار نے غصے سے کہا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھا اس کا خبیث دوست جان بوجھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا عادی ہے۔ تم جاؤ گے زاویار؟ میں چاہتا ہوں تم باسل کی بربادی کی پہلی سیڑھی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ باران دلچیر کا لہجہ انتہائی سرد تھا، اس لیے اس نے ایک مہم سی کوشش پھر کی۔ سبرینا کے ساتھ زیادتی پر زاویار کا بگڑنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ میں نہیں آؤں گا، باران نے ایک مرتبہ پھر زاویار کے حتمی لہجے میں کہنے پر باران نے تیش میں اچانک اپنی ٹانگ زور سے زاویار کے گھٹنے پر ماری۔ اس اچانک حملے پر زاویار لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن اگلے ہی لمحے کھڑے ہوتے بری طرح باران پر جھپٹا۔ اندر کا آتش فشاں پھٹا تو یہ احساس نہ ہوا کہ مقابل اس کا جگری دوست تھا۔ باران بھی شاید یہی چاہتا تھا، جب یہ اب مہارت سے اس کے مکوں سے بچ رہا تھا۔ کمینے، تو نے اسے اپنا بستر آفر کیا تھا۔ آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی، وہ بات زاویار کی زبان پر آ ہی گئی تھی جو اس کے دل میں چھپ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کے سینے میں ایک غبار بھرا ہوا تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں باران کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ یہی معاملہ ہوگا، لیکن اب بات کلیئر ہونے پر باران نے ایک جوابی کارروائی میں ایک زوردار مکہ زاویار کے منہ پر مارا، جس سے زاویار کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ خون کی ایک بوند واضح ہونے لگی تھی، جسے دیکھتے زاویار کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ اشتعال میں مقابل کے درگزر بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن باران نے وہ ہاتھ اپنے پیروں میں لاک کر لیے۔ سچویشن یوں کر دی کہ زاویار بیڈ پر الٹا لیٹا تھا اور اس کا منہ بیڈ کے گدے سے لگا تھا اور الٹا ہاتھ اوپر کی طرف باران کے پیر میں لاک تھا۔ میں بستر آفر کروں یا کچھ بھی، تجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کھڑے تیوروں سے پوچھا۔ کہیں محمل کی ضد پر واپس اسی غلیظ عورت کو بیوی بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ اگر ایسا ارادہ بھی ہے تو اس نے ابھی باسل شادی نہیں کی ہے۔ رالے کے لیے ایک مرد کی ضرورت پڑے گی تو یو نو واٹ، آئی ایم بیسٹ آپشن۔ باران چاہتا تھا جو الفاظ اسے دنیا کے منہ سے سننے کو ملے وہ وہی اسے سنا کر اس کے سینے میں جلتے بھانبڑ کو ایک مقصد کا رستہ دکھائے۔ وہ یہ سارا غبار اپنے سینے سے نکال باہر پھینکے۔ باران کا کہنا تھا کہ زاویار ہاتھ کو سیدھی جانب موڑتے ہوئے مڑا اور موقع غنیمت جان کر اپنی ٹانگ باران کے سر پر ماری۔ باران کو دھکا دیتے باران کی پشت پر بیٹھ کر باران کے دونوں ہاتھ کمر پر موڑ لیے۔ خبیث آدمی، شادی تو نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ اور جس عورت سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تم اس سے ہی بستر آفر کر رہے تھے؟ جھٹکے سے باران کو چھوڑتا زاویار بیڈ سے اتر گیا۔ اگر نفرت ہے تو اس کے سامنے آ کر مقابلہ کرو، نہ کہ یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپاتے پھرو۔ اس بات کی دعوی عیاش عورت نے کی تھی تو تم کیوں منہ چھپاتا پھر رہا ہے؟ باران کہنے سے ابھی باہر نہیں رہا تھا۔ زاویار ہونٹوں پر ٹیشو دباتے باران کی طرف پلٹا جو بیڈ پر لیٹے گہرے گہرے سانس لیتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں اس کی محبت کی وجہ سے نہیں آ رہا تو مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
پڑتا ہے یا مجھے بال برابر بھی اس عورت کی پرواہ ہے؟ مائی فٹ، میں تو ضرور آؤں گا، تو میں ضرور آؤں گا۔ غصے سے کہتے زاویار واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ پیچھے بہران کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ دا گیم از بگن، زاویار کہتے ساتھ بہران جھٹکے سے اٹھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا زاویار بھی اسی کی طرح بے حس اور شفاف ہو جائے، ایموشن لیس۔ زاویار سے نپٹنے کے بعد اسے پہلا خیال ایان کا آیا تو جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتے ملازم کو فون ملایا۔ زرمش کو اس کوٹھے پر کمرے میں تڑپتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ اسی حال میں تھی، بس فرق اتنا تھا کہ بھوک پیاس کی شدت نے محض 2 دن میں اسے برسوں کی مریضہ بنا دیا تھا۔ جب بات جان پر آئے تو ہر نفس زندگی کی طرف بھاگنے کی جستجو میں جٹ جاتا ہے۔ اس لمحے یہی زرمش کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اس زندان نما کمرے کے دروازے پر بیٹھی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا رہی تھی۔ پلیز پانی دے جو، میں مر جاؤں گی۔ پیاس کی شدت سے زرمش کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ دل کرلا رہا تھا کہ کوئی ایک بوند پانی اس کے بے جان ہوتے سوکھتے منہ میں ڈال دے، مگر اسے دروازہ پیٹتے صبح سے شام ہو چکی تھی۔ اب اس کی امید بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ شاید اسی گندے غلیظ کمرے میں سے دردناک موت آنی تھی۔ ترجمان، وہ مر جائے گی، دروازہ کھول دے، اسے کھانا پانی دے دے۔ ریشما نے تڑپ کر کہا، عموماً یہ ہر اس لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی۔ ماضی میں بعض تو ایسی گزری تھی کہ اسی جگہ پیاس کی شدت سے موت کی گھاٹ بھی اتر چکی تھی اور مرنے کے بعد کسی کچرا کنڈی کی نظر بن چکی تھی۔ لیکن ریشما کا دل ہمیشہ ہی بانو بھائی اور زریمان کی شفافیت پر جلتا تھا۔ 35 سالہ ریشما بہت خوبصورت تھی، پر یہ بات بہت کم ہی لوگ جانتے تھے کہ وہ نہ عورت ہے اور نہ آدمی، بلکہ خواجہ سرا ہے۔ ریشما کی ہمدردی ہر لڑکی سے ایک طرف اور زرمش اور انارہ سے ایک طرف، وجہ اس کی وجیہہ سے محبت تھی۔ وہ خواجہ سرا ضرور تھی، پر اسے وجیہہ کے حسن اور دل اور اخلاق سے بے تحاشا انسیت تھی۔ چلو اس کی بیٹی انارہ تو بڑی ہی کوٹھے میں ہوئی تھی، پر زریمان کیوں زبردستی اس کی دوسری بیٹی کو یہاں گھسیٹ لائی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی کہ زریمان ایک عورت کے روپ میں چھپا خطرناک بھیڑیا ہے۔ ریشما، اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو جا پوچھ لے اس 2 ٹکے کی چھوکری سے، اگر ہمارا حکم ماننے پر راضی ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ مرنے دو ایسے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ زریمان نے 5 جواتے نخوت سے کہا۔ وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر لگی چھوٹی سی سیڑھی پر بیٹھی تھی، گہرے گلے کی نائٹی پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ، اس وقت بہت بے رونق اور بدصورت لگ رہا تھا۔ واقعی میک اپ کمال چیز ہے، ریشما نے کھڑے ہوتے سوچا تھا۔ ریشما کو کہیں کہیں ایسا بھی لگتا تھا کہ زریمان ماضی میں وجیہہ کے بے ساختہ بے تحاشا حسن کی وجہ سے بھی حسد کا شکار رہی تھی، جو اب اس کی بیٹیوں میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ ریشما کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، زرمش جو پہلے ہی دروازے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی ریشما کے پاؤں میں گری۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ریشما کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ فوراً بھاگتی زریمان کے کمرے کی طرف آئی اور وہاں سے پانی سے بھرا چاندی کا گلاس اٹھایا۔ اس سے پہلے زریمان کچھ کہتی وہ جا چکی تھی۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس نے پانی کا گلاس زرمش کے لبوں سے لگایا۔ پانی منہ سے لگنا تھا کہ زرمش ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ کھانستی زمین پر لیٹ گئی۔ کھانا زرمش کے منہ سے تڑپتے ہوئے نکلا تو ریشما نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مان جانا نازک رانی اس کی بات، تو اگر عزت بچا کر مر بھی جائے گی تو وہ تیرا مردہ جسم کو ناپاک کر دے گی۔ ریشما نے سچ کہا تھا، زریمان کی شفافیت سب کے سامنے تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، زرمش نے تڑپتے ہوئے کہا تو ریشما اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں ہوتی، یہاں زبردستی یا مجبوری میں گندی ہو جاتی ہے۔ اس کی بات مان جا، ابھی زندگی بچا لے، کیا پتہ خدا کوئی راستہ نکال دے۔ ریشما بولی تو زرمش بری طرح سے سکنے لگی۔ اب کیا بتاتی، اس راستے سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کرتے کرتے تو وہ لوٹ پھیر کر پھر یہاں تک پہنچ آئی تھی۔ میں سب کروں گی، تم جو بولو گے وہ سب، مجھے کھانا دے دو۔ بالآخر وہ زندگی کو چن چکی تھی، وہ یوں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ آخر زندگی پر اس کا بھی تو حق تھا۔ اگر پیٹ میں کچھ جاتا اور جسم میں طاقت آتی پھر ہی تو وہ اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریشما کے حکم پر لڑکی نے تازہ بریانی اور فریش جوس لا کر دیا تھا۔ زرمش نے بے صبری سے پلیٹ تھامتے تیزی سے کھانا کھایا تھا۔ کچھ کھانا برتنوں میں چھوڑتی وہ واپس زمین پر لیٹ گئی تھی کہ اتنے میں زریمان کمرے میں آئی اور نائٹی کستے زرمش کے پاس گھٹنے کے بیٹھی۔ روزینہ، ستارہ، کلثوم اور نہال جلدی اور ادھر۔ زرمش نے زریمان کے چیخنے پر نفرت سے اس عورت کو دیکھا جو عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے خطرناک تھی۔ زریمان کے پکارنے پر 4 لڑکیاں گھبرائی فوراً کمرے میں آئیں۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھو اور اس کا حلیہ درست کرو۔ 2 دن میں یہ مجھے انارہ جیسی حسین چاہیے، ایک بھی داغ اس کے جسم پر نہ ہو، چہرے پر یہ مردانہ پن نہ دکھے، بالکل اسے کانچ کے موتی کی طرح شفاف اور دلکش بنانا تم لوگوں کا کام ہے۔ یہ 4 لڑکیاں، جس میں سے 2 تو خواجہ سرا تھی، زریمان کے بہت خاص تھے اور اس کوٹھے پر بہت اکڑ کر رہتے تھے۔ زریمان کا ہر حکم ان کے لیے پتھر پر لکیر تھا۔ ہو جائے گا رانی۔ ستارہ آگے بڑھتی اس لڑکی کو بغور دیکھتی بولی تو زریمان نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریشما بھی دل سے اس لڑکی کو سلامتی کی دعا دیتے زریمان کے پیچھے نکل چکی تھی۔
جبکہ کلثوم اور نیال ضرورت کا سامان لینے گئے تھے اور ستارہ اور روزینہ سے الٹا کر اس کی پھٹی قمیض چاک کرتے اس کے زخموں کا معائنہ کر رہے تھے۔ 2 دن مزید اس کوٹھے پر گزر چکے تھے، اس لمحے پانی اور چند نوالے الگ سے اتارنے کے بعد اسے اس جگہ کے کھانے سے بھی گھن آ رہی تھی۔ لیکن روز 4 لڑکیاں جن میں 2 خواجہ سراتے اس کے کمرے میں آتے اور مختلف کریمز اس کے چہرے اور بالوں پر لگاتے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا طبع آزمائی کرتے تھے۔ وہ صرف ایک بے جان گڑیا کی مانند بیٹھی رہتی، کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کچھ کہنے سننے کی۔ وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اب بھی کچھ دیر پہلے ستارہ نامی خواجہ سرا اس کے ہاتھوں، پیروں اور کمر پر صندل کی خوشبو مل کے گئی تھی۔ گیلے نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس لمحے بغیر آستین کے کھلی قمیض میں تھی، جس کا پچھلا گلا کافی گہرا تھا اور گہرے دار لہنگا زیب تن تھا۔ دیوار سے سر ٹکاتے وہ آنکھیں موند گئی کئی دن کی شب بیداری تھی کہ اسے اپنی آنکھیں اندر دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، وہ آنکھیں نہ کھولتی، پر آنے والے کے ساتھ اس کی ناگوار خوشبو نے بھی اندر چاروں طرف پھیلتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے ٹھیک بالکل سامنے ترجمان اس کے وجود کی نازکی کا یوں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ اس کی عورت ہونے کے باوجود زرمش کو اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ زبردست، تم نے اس کا انگ انگ نکھار دیا ستارہ، بہت اچھا کام کیا ہے اس پر، تمہیں اس کا اچھا انعام ملے گا۔ ترجمان نے سرخوشی سے کہا، جیسے اس نے چاہا تھا۔ زرمش بالکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی جبکہ ستارہ داد وصولتی مسکرا رہی تھی۔ یہ کپڑے پہناؤ اسے اور میک اپ کر کے تیار کرو، آج خاص مہمان آنے ہیں، میں چاہتی ہوں سب اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں، جب میں اس کی بولی لگاؤں تو قیمت آسمان کو چھو جائے۔ ترجمان نے ہاتھ میں پکڑا پیپر بیگ بیڈ پر رکھتے ستارہ کو مخاطب کیا اور خود کمرے سے نکل گئی، جبکہ زرمش کی سانس تو اسی بات پر اٹک گئی تھی کہ اس کی بولی لگے گی۔ آج تک اس نے صرف طوائف کا لفظ سنا تھا اور بہت عام طور پر اپنی ماں کے لیے استعمال کرتی آئی تھی، پر آج اس بات کا شدت سے ادراک ہوا تھا کہ لفظ طوائف کتنی بڑی گالی ہے۔ آنسو شہد رنگ آنکھوں سے بہتے ملائم گالوں پر پھسلنے لگے۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا کہ اس کے بازاروں ہونے کا؟ کاش وہ فراز کو ہی بطور شوہر قبول کر لیتی تو دل میں یہ اطمینان تو رہتا کہ اسے نوچنے والا اس کا شوہر ہے۔ بازار میں سجی عیاشی کی چیز بننے سے بہت بہتر تھا وہ فراز کی دلہن بن جاتی، گھر جہنم جیسا کیوں نہ ہو۔ اگر نازک چڑیاں اونچی پرواز بھرے تو اکثر ایسے ہی چیل اور خطرناک شکاریوں کا شکار بنتی ہے۔ محمل کے سونے کے انتظار میں اسے 9 بج گئے تھے۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ اپنی ٹائی درست کرتا کسی غیر مرئی نکتے کو گھن لگا۔ کچھ دن پہلے اس نے سبرینا کو دیکھا تھا، پر غصہ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا دل اس کی شدید بے وفائی کے بعد بھی اسے دوبارہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ کس قدر خوبصورت تھی وہ آج، یا شاید کس قدر بدصورت تھی وہ، اس پر ستم کہ وہ ایک بار پھر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ مرد تھا اور مرد اپنی پہلی محبت شاید واقعی نہیں بھولتا۔ وہ کیا کہتا بہران کو کہ وہ کس لیے اسے منع کر رہا تھا، وہ پارٹی میں نہیں آنا چاہتا۔ اس کو ڈر لگتا کہیں وہ اس بدکماش ذات کی لڑکی کو معاف نہ کر دے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے زاویہ نے بیڈ پر رکھا کوٹ اٹھایا۔ سرمئی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی سرد تھیں۔ نہیں سبرینا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ تمہارے پیر تو اب زمین پر ٹکے ہی اس لیے ہیں کہ باسل تم پر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ تم نے سراب کے محل کو دیکھتے اپنی جھونپڑی جلائی تھی، اور اب تمہیں دوبارہ میرے آشیانے میں آگ لگانے نہیں دوں گا، بلکہ اسی آگ میں تمہیں جلا کر خاک استر کر دوں گا۔ خود پر پرفیوم سپرے کرتے زاویہ اچانک مسکرایا۔ تم پر رحم تو کھا سکتا ہوں جیسے کسی بھکاری پر کھاتے ہیں، کیونکہ عنقریب تم اور تمہاری مفاد پرست جھوٹی محبت سڑک کی خاک چھاننے والے ہیں۔ زاویہ کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے بہران کے فارم ہاؤس پہنچنا تھا، آج کی پارٹی کا انتظام وہیں تھا۔ وہ پہنچ میں آیا تو ڈرائیور نے فوراً آگے بڑھتے پہلے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، پر زاویہ کے قدم دوسری گاڑی کی جانب دیکھتے فوراً سفید رینج روور کا دروازہ کھولا۔ گارڈ بھی دوسری گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، لیکن زاویہ کے اشارے پر آگے نہ ہو پائے، اور کچھ ہی لمحوں میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاویہ معراج خان زادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکل گئی۔ بلیک 3 پیس میں بیٹھے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ دل کی کیفیات عجیب تھی۔ اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط کرتے زاویہ نے گہری سانس لی۔ لیفٹ ہینڈ میں بندی گولڈن راڈو میں وقت دیکھا، یہی سب تو وہ چاہتا تھا، پر اب دل عجیب سی کشمکش میں تھا۔ باسل کی بربادی دیکھنے کو وہ ترس رہا تھا، اس کی یہ دلی خواہش بہران نے پوری کی تھی، لیکن اب یہ سب اس کو خوشی نہیں دے رہا تھا۔ دیتا بھی کیوں؟ وہ نادان شاید نہیں جانتا تھا کہ انتقام و بدلے میں سکون ہے ہی نہیں۔ خوش وہی رہ سکتا ہے جو کھو جانے والی چیز پر فاتحہ پڑھ لے، بھول جائے، نظر انداز کر لے۔ آدھے گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد گاڑی بہران کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ یہ فارم ہاؤس بڑے رقبے پر تھا، جس کے اندر یہ پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہٹس بنا کر اس کے اندر کا داور پتلی پتلی ٹیبلز تھیں، جس پر مختلف ڈرنکس رکھی گئی تھیں، جن میں بیئر بھی شامل تھی، لیکن صرف شراب کی
کمی تھی کہ بہرحال دلشیر کو شراب سے الرجی تھی۔ اس کے نزدیک یہ اس کی بربادی کی وجہ ہو سکتی تھی کہ اگر اس کے ہوش گم ہوئے تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ زاویار خانزادہ تقریباً ہر اس چیز سے گریز پاتا جس پر حرام کا ٹیگ ہو۔ زاویار نے پہ تلے قدم اٹھاتا گارڈن میں داخل ہوا اور اس نے چاروں جانب نظر چلائی تو اسے ایک کونے میں بہرحال اپنے بزنس پارٹنر مسٹر رفیق کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ زاویار نے اس جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک کھنکدار آواز پر جانی پہچانی سی خوشبو میں ایک نرم وجود اس کے بازو سے ٹکرایا۔ نظر موڑ کر ٹکرانے والے کو دیکھ تو کچھ لمحوں کے لیے بے اختیار ٹھہر گیا۔ ریڈ ساڑی میں سبرینا جان بوجھ کر جوالا مکھی بنی وہ سارے ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی مقابل کو اب نعم کے ساتھ ساتھ ایسے گھن بھی آنے لگی ہے۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے بے غیرت بن کر آنکھوں میں نرمی اور محبت سمائے پوچھا تو زاویار کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخی مال ہونے لگیں۔ دور کھڑا بہرحال دلشیر رفیق کو اشارہ کرتے ٹیبل سے ایپل جوس اٹھائے مزے سے زاویار کی جانب بڑھا۔ سب پلان کے مطابق تھا۔ وہ چیل سی نظر رکھنے والا گھاگ شکاری کیا نہیں جانتا تھا کہ اس کا دوست کس کشمکش میں ہے، جبھی تو جانتے بوجھتے ایک بار پھر سبرینا کو اس کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار کے سوال پر وہ مسکراتے جواب دینے لگی تھی کہ یکدم چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ کیا تعارف کرواتی؟ وہ کس حیثیت سے اور کس کی نسبت سے اس پارٹی کا حصہ ہے؟ مقابل سے اس پر ہنستا، اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے اپنے لب بھینچ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زاوی؟ یہ پارٹی اسی کے بوائے فرینڈ کی کامیابی کے لیے رکھی گئی ہے، وہ کیوں نہیں آئے گی؟ بہرحال نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو جہاں سبرینا کا چہرہ لفظ بوائے فرینڈ پر پھیکا پڑنے لگا تھا وہیں زاویار کی مٹھی بھینچتی چلی گئی تھی۔ سبرینا کو سمجھ نہ آیا بہرحال کی بات پر کیسا رسپانس کرے۔ سب سے بڑی سزا تو یہی تھی کہ اس دن کی بے عزتی کے بعد بھی باصل اسے زبردستی اس پارٹی میں لایا تھا، ورنہ وہ خود بھی زاویار کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اگر باصل اس سے نکاح کر لیتا تو شاید وہ خوشی خوشی اکڑ کر زاویار کے سامنے آتی۔ تم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ غصے سے اپنی ٹائی نوچتے زاویار باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ایک یہ وہ لمحہ تھا یا وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنا آپ کھو چکا تھا۔ اسے اس لمحے بہرحال پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا جس الفاظ سے اظہار ناممکن تھا، جبکہ زاویار کو یوں جاتے دیکھ سبرینا کو ہلکی سی خوشی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ اسے باصل کے ساتھ دیکھنا زاویار کے لیے کتنا مشکل امر تھا۔ بہرحال نے ایک نظر سبرینا کی مدھم مسکراہٹ پر ڈالی جو زاویار کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی جوس کا گلاس سبرینا کو دیتے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ باقی کی پارٹی سنبھالے اور خود زاویار کے پیچھے بھاگا۔ اس رنگ و بو کے سیلاب اور چمکتی روشنی میں کئی لڑکیوں کے دل بہرحال دلشیر کو جاتا دیکھ سکڑے تھے۔ وہ اپنے ہی آفس کی پارٹی میں کیجول ڈریسنگ میں تھا، بلیک ٹراؤزر اور ڈارک گرین ٹی شرٹ۔ اس رفع سہولیے میں وہ کسی بھی نازک دل کے تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اس کی اپنی رائے تھی کہ اسے برانڈڈ چیزیں پہننے کی ضرورت نہیں۔ بقول بہرحال دلشیر کے وہ خود ایک برانڈ تھا اور وہ جو پہنتا تھا وہ خود بخود برانڈڈ ہو جاتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا زاویار کے قریب پہنچا، زاویار کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے زاویار نے بہرحال کی اس یاد کو جھٹکا دیتے ایک زوردار مکہ بہرحال دلشیر کے منہ پر مارا۔ مجھے معلوم تھا اسے دیکھتے ہی تمہارا یہی ری ایکشن ہوگا۔ زاویار کے مکے سے بہرحال کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا، ہلکی سی خون کی بوند نمودار ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قہقہ لگا کر ہنس رہا تھا اور زاویار شدید غصے کے عالم میں خود پر ضبط کر رہا تھا کہ ایک ہی دوست تھا، اگر اسے بھی قتل کر دیتا تو وہ کہاں جاتا؟ کیوں کیا تم نے یہ؟ بہرحال کی ٹی شرٹ کا کالر دبوچتے گھرایا۔ اس مرتبہ بہرحال کو سنجیدہ ہونا ہی پڑا۔ لوہا گرم تھا، بس اس سے ایک چوٹ لگانی تھی۔ جان بوجھ کر کیا تاکہ تم اس کے سامنے اور اس بات کو قبول کرو کہ تم اس گھٹیا عورت سے اب بھی محبت کرتے ہو۔ تمہارا ابھی کے رد عمل سے یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے ابھی اس عورت کے مکروہ چہرے پر ایک فاتحانہ سی کمینی مسکراہٹ دیکھی ہے جو یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اب بھی تم پر اختیار رکھتی ہے۔ بہرحال نے کالر چھڑواتے سنجیدگی سے کہا تو زاویار نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ محبت مائی فٹ، میں اس سے انتہائی نفرت کرتا ہوں، اس کے وجود اور شکل سے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے، انتہا کی نفرت، سمجھے تم، شدید نفرت۔ زاویار بری طرح دھاڑا، پر بہرحال کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کے پاؤں کی بینڈیج کر کے گیا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اب اس کی ہڈیاں بھی اکتا چکی تھیں۔ چہرے پر انتہائی بیزاری لیے اس نے اپنی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور دراز سے لائٹر لیتے کمرے سے منسلک گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمحے وہ شرٹ لیس صرف گرے ٹراؤزر موجود تھا، بال کھلے ہوئے چہرے پر بکھرے تھے، ہلکی ہلکی بڑی شیو اور چہرے پر وہی سرد تاثر۔ 2 دن پہلے جب وہ سو کر اٹھا تھا تو اپنے وجود کو ایک گرم اور چٹانوں سے مضبوط اثار میں پایا تھا۔ وہ لمحہ ایک بار 2 بار نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے یوں چپک گیا کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی اور کھولنے پر بھی وہ یہی دیکھ رہا تھا۔ ایان نیم غنودگی میں تھا، جب اپنے اوپر وزن محسوس کرتے سخت جھنجھلایا۔ بچپن سے ہی اسے نیند میں کسی کا ٹچ کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ جب کبھی بہرحال بھی اس پر اپنی ٹانگ ڈالتا تھا وہ اس سے بہت لڑتا تھا، سوائے ایلف کے کہ ماں کی جانب بعد ایلف عموماً اس کے سینے پر ہی سر رکھ کر سوتی تھی اور ایلف کے وجود سے اسے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔
جب نیم قنوت میں وزن محسوس کیا تو جھنجلانے ہی لگا تھا کہ اچانک ذہن بیدار ہوا، بھلا اس کے علاوہ کون تھا جو اس پر اپنا وزن ڈال سکتا تھا؟ لیکن جب آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا تو جسم ساکت ہو گیا، حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ وہ بارہان ہی تھا، اتنا قریب، نہ جانے کتنے سالوں بعد، اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ بارہان کی گہری سانسیں بتا رہی تھی وہ گہری نیند میں تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے بارہان کی ناک کو چھوا۔ بارہان کی ناک کھڑی تھی اور یہ بات شاید ایان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گہری نیند میں بارہان کی ناک میں نمی اتر آتی تھی۔ اس نمی کو ایان اپنی انگلی سے چھوتے مسکرایا۔ تمام تر شدید الجھن اور کوفت اڑ چکی تھی۔ رات کے منظر آنکھوں کے سامنے گھوم لگا۔ اگر رات بارہان نہ آتا تو وہ شاید نہ بچ پاتا۔ اس وقت ایان نے روح اور قرار اپنی رگوں میں بہتا محسوس کیا تھا۔ تبھی مسکرا کر ایان نے آنکھیں واپس موڑ لی اور کچھ ہی لمحوں میں نیند واپس اسے اپنی آغوش میں لے گئی۔ لیکن جب اگلی صبح واپس اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اکیلا پایا۔ بارہان کمرے میں کیا پورے گھر میں ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ واپس آنکھیں کھولے گا تو وہ خود خواب ٹوٹ چکا ہوگا، پر پھر بھی وہ بے مقصد خوش ہوا تھا۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد بارہان خود نہیں آیا، صرف بارہان کے فون آئے جنہیں وہ اوائڈ کر گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ بارہان اس سے دور رہے تاکہ وہ بآسانی اپنے خول میں سمٹا رہے۔ سگریٹ جلاتے اس کی نظر لان میں نظر آتے آنچل پر پڑی جو گھر کی ملازمہ کا تھا، پر اس آنچل کو دیکھتے ایان کا دماغ کہیں اور چلا گیا۔ رحم، اس کے نام سے واقفیت رکھ گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے دیوانہ وار اپنے ذہن میں یہ نام رٹا تھا اور سخت جھنجلایا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا وہ جادوگرنی سامنے آئے تو اس کا حشر بگاڑ دے جس نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ رحم کے حوالے سے ارسلان نیازی کی دھمکیاں اور غلیظ باتیں اس کے دماغ سے چپک کر رہ گئی تھیں، جو بار بار ایان دلشیر کو تیش دلاتی تھی۔ وہ لڑائی کے وقت رحم کا اس کی مدد کرنے کا احسان تو کیا خاک مانتا، بس اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ وہ ایک بار اور مخاطب کرے تو ایان اس کا کچومر بنا ڈالے۔ چڑیل! ایان نے اب بھی دانت کچکچا کر سخت الفاظ سے رحم کو نوازا۔ ایان کے نزدیک وہ ایک چڑیل ہی تھی، بلڈی اٹینشن سیکر۔ اس لمحے کو یاد کر کے ایان بڑبڑایا جس لمحے رحم نے ایان کی تھائی سے کان نکالا تھا۔ وہ اسے اٹینشن سیکر کہہ رہا تھا، پر نادان انجان تھا کہ وہ ایان دلشیر کو دل و جان سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے ایان کو سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالتے ایان نے ہاتھ کی مدد سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور فون کان سے لگایا۔ فون کی دوسری جانب ضیاء تھا۔ 2 دن پہلے یونی کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے نوٹس موصول ہوا تھا کہ وہ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ضیاء ذہن اور ملک کو ایان پر ہوئے حملے کا معلوم ہوا تو پہلے تو وہ بھڑک گئے، لیکن پھر ایان کے سمجھانے پر خاموشی اختیار کر گئے۔ لیکن یونی جانے سے صاف انکار کر دیا کہ یونی ایان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہاں بول، فون کان سے لگاتے ایان نے پوچھا تو دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی۔ یونی گیا تھا میں آج، پرنسپل صاحب نے بلایا تھا۔ ارسلان نیازی کی تشویشناک حالت بتا رہے تھے کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا، نہ جانے اس کا یہ حال کس نے کیا، پر جو بھی ہوا اچھا ہوا خبیث کے ساتھ۔ ضیاء کی بات پر ایان کو وہ لمحہ یاد آیا جب بارہان کسی دھوبی گھاٹ کے کپڑے کی طرح سے اسے دھویا تھا۔ اس کے علاوہ یونی میں اور کیا ہوا؟ ایان کا سوال کافی بے تکا تھا کہ ضیاء نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا کہ وہ کون سا فلم دیکھنے گیا تھا جو مقابل مزید انٹرٹینمنٹ کا پورا تھا۔ اور ہاں، نورین مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضیاء کو ایسے بہت ضروری بات یاد آئی تھی جبکہ نورین نامے پر ایان نے کوفت سے سگریٹ زمین پر پھینکی۔ اتنے دنوں میں جتنی بار اس کی ضیاء سے بات ہوئی تھی، ضیاء کے منہ سے نورین نامہ سننے کو ہی ملا تھا۔ اور تم نے بات نہیں کی؟ ایان نے بیزاری سے پوچھا۔ میں نے انسنا کر دیا، پر میں ابھی ضیاء بول ہی رہا تھا جب ایان نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نورین نامہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ضیاء۔ کوریڈور کا دروازہ جھٹکے سے بند کرتے ایان واپس کمرے میں آیا۔ تو رحم نامہ سنا دوں؟ مقابل نے اس کی کمزور رگ پر وار کیا تھا کہ ایان جی جان سے جلا تھا۔ اگر وہ شیر تھا تو دوسرا سوا شیر، آخر ایان کا ہی دوست تھا، چن کر وار کیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور فون رکھو، اسے سختی سے کہتے ایان نے فون بیڈ پر اچھالا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا تمہارا، بس 3 دن اور ایک بار یونیورسٹی میں واپس آ جاؤ، مس رحم تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، قطعیت سے کہتے ایان وارڈ روب سے اپنی شرٹ لیتے واش روم میں بند ہو گیا۔ واش روم سے باہر نکل کر اپنے گیلے بالوں کا بن بناتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور اب جیسے تیسے کر کے 2-3 دن تو گزارنے ہی تھے۔ گھر حسب معمول سنسان تھا۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر لان میں آ گیا۔ کمفرٹ چیئر پر بیٹھتے آنکھیں موند گیا جب چھم سے رحم کا عکس لہرایا، لیکن اس بار ایان نے آنکھیں نہ کھولی، بس سب سے مٹھی بھیج گیا۔ جب کسی کی آہٹ محسوس کرتے آنکھیں کھولیں۔ 2 قدم دور ہی سکینہ ملازمہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سیدھے ہوتے سنجیدگی سے پوچھا۔ صاحب آج جلدی چھٹی چاہیے۔ سکینہ نے اجازت طلب کی۔ سکینہ کچن کی صفائی کا کام سنبھالتی تھی۔ گھر میں مختصر ملازمین تھے لیکن فیملی جیسا ماحول تھا اور اس کی وجہ ایان کا رویہ تھا۔ وہ باہر خود سری اور مغروریت کا خول چڑھانے والا، اندر سے کتنا نرم تھا یہ صرف اس کے گھر کے ملازمین جانتے تھے۔ کیوں چھٹی چاہیے؟ سب خیریت ہے؟ کسی خیال کے تحت ایان نے نرمی سے پوچھا تو سکینہ مسکرانے لگی۔ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، پورے 4 سال کا ہو گیا، اس کے لیے کیک لیتے ہوئے جانا ہے چھوٹے صاحب۔
سکینہ نے خوشی سے مسکراتے بتایا تو ایان سوچ میں پڑ گیا۔ سالگرہ بچپن میں کبھی اس کی اور ایلف کی منائی جاتی تھی اور وہ زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک تھے۔ ایان کو سوچوں میں ڈوبتا دیکھ سکینہ نے واپس ایان کو مخاطب کیا تو ایان ماتھا رگڑتے ہوش میں لوٹا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر اپنے ویران گھر کو دیکھا۔ آج شدت سے خواہش ہوئی تھی اپنے گھر کو بھی روشن خوشیوں سے چمکتا ہوا دیکھے، لیکن اگر ہر خواہش پوری ہونی ہوتی تو زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی۔ ایک کام کرتے ہیں سکینہ، آج تمہارے بیٹے کی سالگرہ یہاں مناتے ہیں، ایان نے مسکرا کر کہا تو کچھ لمحے سکینہ مبہوت حیران پریشان رہ گئی۔ دل میں اپنے صاحب کی نظر اتاری ایان اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائی سے عزیز تھا، لیکن وہ یہ بات کبھی ایان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا، لیکن اگر بول دیتی تو شاید مقابل خوش ہو جاتا کہ وہ صدا سے رشتوں کے لیے ترستا آیا تھا۔ صاحب یہاں؟ سکینہ نے چونکتے پوچھا اور ایک نظر اس محل نما گھر پر ڈالی۔ کیوں یہاں نہیں منا سکتے؟ ایان نے آئی برو اچکائی تو سکینہ آسودگی سے مسکرا دی۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ سکینہ نے نرمی سے انکار کرنا چاہا کہ اگر اس کا شرارتی بیٹا یہاں آ جاتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اچھا ہے، تھوڑی رونق ہوگی تو میں اچھا محسوس کروں گا۔ رکو میں نعمان کو بلاتا ہوں، وہ سارے ارینجمنٹ کر لے گا۔ تم جا کر سب ملازمین کو کہہ دو آج وہ سب ود فیملی انوائٹڈ ہیں برتھ ڈے پارٹی میں۔ ایان حکم صادر کرتا کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس گارڈ کے ساتھ بیٹھے ڈرائیور کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ سکینہ خوشی سے اس بات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ نعمان کو سارے ارینجمنٹ کا کہتے وہ نعمان کو دعوت کا بھی کہہ چکا تھا کہ نعمان اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئے۔ کیوں ہے تمہیں اس سے نفرت؟ اچانک باران نے دانت پیسے پوچھا، جبکہ زبیار کی بات پر طنزیہ تھا۔ تمہیں مجھے اذیت دینے کے لیے سب کر رہے ہو باران، میں جانتا ہوں۔ آج افسوس ہوا یہ جان کر کہ دوست کے روپ میں ایک آستین کا سانپ پال رکھا ہے میں نے۔ زبیار نے دل کی بڑاس نکالی اور درست سے کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، پر اس کا دوستی پر سوال اٹھانا باران کو تڑپا گیا تھا، جبکہ جب ہی جھٹکے سے زبیار کا رخ اپنی جانب کیا۔ سانپ کہتے ساتھ باران نے زبیار کا کالر دبوچا تھا۔ یو نو واٹ زبیار، تم ایک بزدل شخص ہو، وہ عورت تمہیں بری طرح ڈمپ کر گئی اور تم اس کے لیے ایک جذبہ لیے دل میں بیٹھے ہو۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جذبہ محبت ہے میٹر ہے، میٹر تو یہ کرتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا اب بھی تمہارے لیے میٹر کرتا ہے۔ ریزن چاہیے جو بھی ہو، باران چلایا تھا۔ باران کے الفاظ پر زبیار ساکت ہوا تھا، ماتھے پر تنی رگیں ڈھیلی پڑی تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا مقابل، تم اب بھی سالوں پیچھے کھڑے ہو زبیار، اگر واقعی آگے بڑھے ہوتے تو وہ 10 بار بھی تمہارے سامنے آتی، تمہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ پروف دیٹ کہ وہ واقعی اب تمہاری لائف میں ویلیو نہیں رکھتی۔ جھٹکے سے زبیار کو چھوڑتے باران نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا، میں اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں کوئی جذبہ نہیں رکھتا۔ زبیار نے گہرا سانس لیتے کہا، دین پروو اٹ۔ باران اب بھی ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے چیلنجنگ انداز میں زبیار کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہی کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں، پھر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ زبیار نے قطعیت سے کہا تو باران کا دل کیا اس کا سر توڑ دے۔ کم آن زبیار، عورت ایک فریب اور تم ایک فریب سے نکل کر دوسرے میں گھسنے کی کوشش میں ہو۔ واٹ دی ہیل، عورت صرف استعمال کے لائق ہوتی ہے، جسٹ یوز اینڈ تھرو۔ باران کے کہتے ہوئے دماغ میں مہر اور سبرینا کا عکس لہرایا۔ جب بھی لہجے اور الفاظ میں مزید حقارت اور نفرت نمایاں تھی تو اور کیسے پروف کروں پھر؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو زبیار کے تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہو گئے۔ گلے سے ٹائی ڈھیلی کرتے گاڑی کے اندر اچھالی اور کوٹ اتارتے گاڑی کی بونٹ پر پٹکا۔ ایک نظر پیچھے گارڈن ایریا پر ڈالی جہاں سب آپس میں مگن تھے۔ بیک لیس رچ ریڈ ساڑی میں اسے سبرینا دور کھڑی نظر آئی۔ سبرینا کی نظریں اسی کی جانب تھیں۔ زبیار کی نظروں کا ارتکاز کرتے باران نے بھی پیچھے دیکھا۔ چل میرے ساتھ۔ زبیار کے پاس سے گزرتے وہ زبیار کی گاڑی کی دوسری جانب گیا اور زبیار سے چابی مانگی۔ زبیار کی چابی پھینکنے پر وہ گاڑی کی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً زبیار کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس وقت 10:30 کا وقت تھا۔ باران خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے بانو بھائی کو فون ملا رہا تھا، جبکہ زبیار خاموشی اور خوف سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اور اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے اس پارٹی میں آنے کی حامی بھری تھی۔ سلام شیر صاحب۔ فون سے بانو بھائی کی آواز ابھری۔ باران نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے سوچوں میں گم زبیار کو دیکھا اور موڑ کاٹتے بانو بھائی سے مخاطب ہوا، میں راستے میں ہوں، آج ساتھ ایک عزیز اور بہت خاص دوست ہے۔ اس کی مہمان نوازی کا ایسا عمدہ انتظام ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کا نہ ہوا ہو۔ یاد رہے، جتنا اچھا انتظام اتنی اچھی رقم۔ کہتے ساتھ باران فون کاٹ چکا تھا، جبکہ زبیار کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ناسمجھی سے باران کو دیکھنے لگا۔ کچھ غلط ہونے کے احساس نے زبیار کو پریشانی میں ڈالا تھا۔ بے اختیار زبیار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ کیسے نہ سمجھ سکا کہ اس وقت اس کا دوست اسے کہاں لے جا سکتا ہے۔ اسٹاپ باران، مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کی مہمان نوازی کی ضرورت نہیں ہے، زبیار نے غصے سے کہا جب باران نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ میں نے کہا تھا تم اس عورت کو بھول کر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ باران غصہ دباتے طنزیہ بولا اور ارادہ مقابل کو اکسانے کا تھا۔ تم پاگل ہو باران، مجھے دوسری سے شادی سے منع کر رہے ہو اور پھر خود ہی ایک گندے
گن سے نکل کر دوسری گن میں جانے کا کہہ رہے ہو، حرام ہے یہ سب۔ زبیار بری طرح جھنجھلایا۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا زبیار، چل رہے ہو یا نہیں؟ زبران نے ادبی لہجے میں پوچھا، چہرے پر انتہائی حد تک سنجیدگی۔ جس قدر سنسان روڈ پر وہ کھڑے تھے، اس سے کہیں زیادہ ویران اس گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے دل تھے۔ کیا کوٹھے پر جا کر رات گزارنے سے یہ ثابت ہوگا کہ میں سبرینا کو دل و دماغ سے نکال چکا ہوں؟ زبیار شروعات سے بہت ذہین تھا۔ مقابل کے کھیل کو اسی پر پلٹنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ اب بھی وہ ایسا رشتہ تلاش کر چکا تھا جیسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہاں، باران نے ایک حرفی جواب دیا، جس پر زبیار کمینگی سے مسکرایا۔ اس کا دل عزیز دوست باران کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ کمینگی میں کسی صورت زبیار معراج خانزادہ کے مقابل نہیں آتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں کوٹھے پر۔ اگر واقعی ہوا کسی کے پاس ایسا حسن کہ زبیار خانزادہ بہک جائے تو گزار لوں گا رات۔ پرسکون ہوتے زبیار نے اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ باران کی شرٹ کوٹھے پر جانے کی تھی، اب وہ رات سو کر گزاری یا تسبیح پڑھ کر، یہ اس کا سردار تھا۔ اس لیے اسے اب بس باران دلشیر کی اس عجیب منطق سے جان چھڑانی تھی کہ وہ کوٹھے پر محض ایک رات آرام فرمانے چلا تھا، کہ جس کی وجہ سے کم از کم اس کے بعد باران دوبارہ کبھی اسے کوٹھے پر جانے کا نہ بھولتا، جبکہ وہ خود انجان تھا کہ وہ دوبارہ واقعی کوٹھے پر کبھی نہیں جانے والا تھا، پر اپنا چین سکون اسی کوٹھے کے در پر چھوڑ کر آنے والا تھا۔